ہمیں جنت دوزخ تک کا بھی پتا ہے دوسروں کی, اپنا ہمیں کخ بھی نہیں پتا. اچھے طریقے سے تو پیسہ نہیں آ سکتا, کما سکتے, وہ یہی دلیلیں دیتے ہیں, اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, پیسہ حلال نہ نہیں آندا. خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا, تو کیا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے اس ذہن میں کتنا زیادہ پاور رکھی ہوئی ہے. یہ مکیش امبانی, ملک ریاض, ایلن مسک, یہ کیا سوچتے ہیں؟ یہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. درد بڑھتا گیا جوجو دوا کی. دوا نہیں, دعا کی. اچھا, مجھے 3 ایڈیٹس یاد آ گئی. آل از ویل, آل از ویل, آل از ویل. پہلے میں کروڑوں کا سوچتا تھا, اب اربوں کا سوچوں گا. ان اربوں کا نہیں, اربوں روپے کا. کیا ایک انسان دوسرے انسان کے دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ جادو اور لا آف اٹریکشن میں کیا فرق ہے؟ ہارٹ اور مائنڈ کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے, ایک وار چل رہی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں کس کی سننی چاہیے؟ جس کھڈے پہ جوتی گری اگلے چوک پہ نظر. آپ نے جس چیز پہ بلیو کر لیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ پا سکتا ہوں, میں نے یہ پانا ہے. میں نے تو یہ باہر دیوار پہ لکھا ہوا ہے, محبوب آپ کے قدموں میں. تو یہ بیسیکلی صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ بس سوچتے جائیں تو ادھر ہوتا جائے گا. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ آپ کے گھروں میں, آپ کی فیملیز پہ, گھر بار پہ, آپ کے کام کاروبار پہ جادو کس نے کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, اور میں یہ بھی بتا دوں گی کہ اس کا توڑ کس انسان کے پاس موجود ہے. اچھا سائمہ, یہ جو لا آف اٹریکشن ہے نا, اس کو وشفل تھنکنگ بھی کہا جاتا ہے. کیا یہ واقعی ہماری وشز ہیں یا یہ کوئی سائنس ہے؟ وشز دیکھیں, آپ کی سائنس تبھی بنتی ہے جب آپ کو سائنس پتہ ہوگی, ادروائز وہ آپ کی خواہشات رہ جائیں گی. وش تو ہوتی ہے دعا, تو اس کو دعا کی طرح اگر سائنس کو سمجھ کے کریں گے تو وہ آپ کے لیے دعا بنے گی, ادروائز وہ آپ کی خواہش ہی رہ جائے گی. اصل میں یہ لا آف اٹریکشن ہے کیا؟ لا آف اٹریکشن بیسیکلی یونیورسل لا, کہ اللہ تعالیٰ نے یونیورس کو کن لاز کے تحت بنایا ہے, اور پھر اس کے بعد انسان کو جب بنایا اور انسان کے ذہن کو کن لاز کے تحت بنایا. اب یہ سائنس ہے اس میں کہ یونیورسل لاز, جو یونیورس ہے وہ کچھ انرجیز اور وائبریشنز اور فریکوینسیز پہ کام کرتی ہے. اسی طرح ہمارا ذہن بھی وائبریشنز, انرجیز اور فریکوینسیز پہ چلتا ہے. جب ان دونوں کی فریکوینسیز, وائبریشنز ایک لیول پہ آ کے سیم ہو جاتی ہیں, سملر ہو جاتی ہیں, تو تب آپ جو چیز چاہیں, جس چیز کے لیے بھی وش کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی ڈیزائر ہے, چاہے نیڈ ہے, وہ اس ٹائم اٹریکٹ ہو جائے گی. کیا لا آف اٹریکشن جو ہے یہ ہمارا سیلف امیج بہتر کر سکتا ہے؟ ہاں, سیلف امیج آپ اس کے لیے مائنڈ سائنسز میں ہم اور ٹرمز بھی یوز کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس میں NLP ہوتی ہے. NLP ہوتا ہے بیسیکلی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. کہ لا آف اٹریکشن بیسیکلی ہے کہ آپ یونیورس کے اور اپنے سائنس کے اپنے مائنڈ کے لاز کو سمجھ پائیں. اور NLP ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری باڈی بنائی ہے, ہماری جو تھاٹس ہیں, ہمارے جو الفاظ ہیں, یہ کس طریقے سے ہماری زندگی میں بیٹرمنٹ لا سکتے ہیں, ہمارے سیلف امیج کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ لا آف اٹریکشن کام کرے گی آپ کے بلیفس پہ. آپ نے جس چیز پہ بلیو کر لیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ پا سکتا ہوں, میں نے یہ پانا ہے اور مجھے یونیورس نے دینا ہے, وہ بلیف ہو گیا. لیکن اگر آپ کے بلیف ہی پاسٹ کی وجہ سے, یا کہیں پاسٹ میں کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسا ٹراما ہو, کوئی ایسا ابیوز آپ کے درمیان میں ہو, کوئی ایسی پینفل میموری پڑی ہوئی ہو, کوئی ایسی پینفل ساؤنڈ پڑی ہوئی ہو, اس کی وجہ سے آپ کے بلیفس جو ہے وہ غلط بنے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, تو اس پہ کام کرتی ہے NLP. اس کی وجہ سے آپ کا سیلف امیج جو ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا, یار یہ میرے سے نہیں ہوگا, یا میرے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے, میرے پاس یہ اسکل نہیں ہے, میرے پاس اتنی اسٹڈی نہیں ہے, میں تو گاؤں میں رہتا ہوں, میں نے اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس طرح کے جو بلیفس ہوتے ہیں یہ پھر آپ کے اندر بیٹھ چکے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے پھر ہم NLP تھیراپی یا ہیپنو تھیراپیز کام کرتے ہیں. اس سے آپ اپنے پرانے بلیفس کو توڑ سکتے ہیں, آپ اپنے نئے بلیفس کو بنا سکتے ہیں, اور اپنے سیلف امیج کو جیسا چاہیں ویسا ڈیولپ کر سکتے ہیں. جیمنائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے, کبھی ادھر کی سوچتے کبھی ادھر کی. میرے یا بہت سے لوگوں کی ہارٹ اور مائنڈ کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے, ایک وار چل رہی ہوتی ہے کہ کس کی سننی ہے. آپ کے خیال میں کس کی سننی چاہیے؟ دیکھیے جیمنا ہے یہ, وہ ان چیزوں کا تو مجھے نہیں پتا, مجھے ان کا نالج نہیں ہے, نہ ہی مجھے ان پہ بلیف ہے. ہمیں بھی نالج نہیں ہے مجھے. لیکن دیکھیے ذہن اور دل یہ تو ہر انسان کو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. اب لا آف اٹریکشن جو ہے, جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے یونیورس کو بھی ایک لا کے تحت, ایک قانون کے تحت بنایا ہے, اور ہمارے ذہن کا بھی ایک قانون ہے کہ یہ کس طریقے سے کام کرے گا. جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ جو چاہیں اس کو پا سکتے ہیں, آپ جو سوچ سکتے ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں.
تو یہ بیسیکلی صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ بس سوچتے جائیں تو ادھر ہوتا جائے گا. یہ ہمارے مائنڈ کی ایک خاص اسٹیٹ ہوتی ہے. اس اسٹیٹ میں جا کے اس کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہا جاتا ہے. اس اسٹیٹ میں جا کے ایک خاص طریقہ کار سے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, پہلے ویژولائز کیا جاتا ہے, مطلب اس کو ریٹن فارم میں کر رہے ہیں یا بولنے کی فارم میں کر رہے ہیں, اس کے مطابق پہلے ڈیزائن کریں گے میسیج کو, پھر ویژولائز کریں گے, پھر اس کے بعد کس انٹینسٹی پہ کر رہے ہیں آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اللہ مجھے گھڑی چاہیے, مجھے بنگلہ چاہیے, لیکن آپ کے اندر کتنی شدت ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جب جاتی ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں, تب جا کے ہمارا ذہن کتنا ایکسیپٹ کر رہا ہے اور ہم دل سے مطلب کتنی انٹینسٹی اس کی کریٹ کر پا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کام کرتی ہیں. اس کے بعد ایک چیز, تیسری چیز ہوتی ہے ہمارا گٹ انٹینٹ, ٹھیک ہے, وہ ہمارا دوسرا برین ہوتا ہے بیسیکلی. ایک آپ کو فیلنگ آتی ہے نا کبھی کہ یار ایسا سوچا تھا, یا میرا دل نہیں کر رہا, میرا یہاں جانے کو دل نہیں کر رہا, میرا پہلے ہی موڈ تھا کہ یہ ایسے ہو جائے گا, وہ آپ کو گٹ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا دوسرا برین بھی ہوتا ہے. تو جب تک ہمیں لا نہیں پتہ ہوگا, اس کے مطابق ہم اسی جنگ میں چلتے رہتے ہیں کہ اچھا اس کی سنوں یا اس کی سنوں. تو جب ہم پراپر اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں یا ہم اس میں ٹریننگز میں سکھاتے ہیں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہمارے ذہن جب تک ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ آپ جو چاہتے ہو, جو اچیو کرنا چاہتے ہو, اس کی گواہی کس ٹائم پہ آ کے, کس لیول پہ آ کے آپ کا دل دے رہا ہے, یہ آپ کو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے. لیکن رول دونوں کا ہی ہوتا ہے. سننی کس کی چاہیے؟ سننی, وہ دیکھیے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تینوں کی سننی پڑتی ہے ہمیں. جیسے میں نے کو بتایا کہ ایک برین ہمارا اور بھی ہے, برین کی بھی سننی پڑتی ہے اور ہارٹ کی بھی. اب دیکھیے لا آف اٹریکشن کا جو رول ہے, سب سے پہلے اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. پازیٹیو رہنے کا مطلب ہے کہ پازیٹیو بولنا ہے, پازیٹیو سوچنا ہے, پازیٹیو فیل کرنا ہے, پھر جا کے پازیٹیو ویژولائز کرنا ہے, پھر وہ چیز اٹریکٹ ہوگی. اب آپ نے بولنا ہے الفاظ میں, پہلا اسٹیپ آ گیا, بولنا ہے آپ نے زبان سے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب آپ کی زبان پہ بار بار ریپیٹڈلی آئے گا, جو ہمیں سم ٹائم وظیفے دیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, کتنی دفعہ پڑھ لے, یہ کر لے, یہ تسبیح کر لے, وہ کر لے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صرف پڑھنے سے یا گنتی پوری کرنے سے ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اس میں ہوتا یہ کہ جو چیز پہلے آپ کے الفاظ میں آتی ہے, پھر وہ آپ کے خیالات میں آتی ہے. ان الفاظ سے آپ کے خیالات بنتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے خیالات بنیں گے تو خیالات بنیں گے, تو آپ کے وہ کس میں بن رہے ہیں؟ مائنڈ میں بن رہے ہیں. تو اب آپ کو مائنڈ کی سننی پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے. مائنڈ ریپیٹڈلی بولے جا رہا ہے. اب وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہو, جس کو افرم کر رہے ہو, اس کو ہم افرمیشن کہتے ہیں, جس کو ہم مطلب تسبیح کرنا کہتے ہیں, لائک یہ ہوتا ہے. آپ بار بار افرم کر رہے ہو کہ اللہ مجھے گاڑی چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے. اگر تو مطلب کیا کہتے ہیں, رٹو طوطے کی طرح سے آپ جسٹ پڑھی جا رہے ہو اور خالی گنتی پوری کر رہے ہو, دماغ سے کام, دماغ آپ کا انوالو نہیں ہوگا. دماغ مطلب مائنڈ آپ کا انوالو نہیں ہے, دماغ نہیں, مائنڈ آپ کا نہیں انوالو ہو رہا, مائنڈ میں آپ کے خیالات نہیں کریٹ ہو رہے, تو اس کا مطلب آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا, ٹھیک ہے. الفاظ میں اب اس کے لیے جب خیالات آئیں گے, آپ کے اندر شدت پیدا ہوگی, آپ اس کے خواب دیکھنا اسٹارٹ کر دو گے, آپ کو خیال آنا ہے کبھی کہیں اس کی پکچر دیکھ لی, یا کہیں آپ نے ویڈیو دیکھ لی, کہیں رستے میں جاتے ہوئے گاڑی دیکھ لی, تو ایک دم سے آپ اس کے خیالوں میں کھو جاؤ گے کہ یار یہ تو میں نے ایسی مانگی تھی, یہ تو سیم وہی کلر ہے, یہ ایسی ہے. آپ اس کے ماڈل کو دیکھیں گے, آپ اس کو ڈرائیو کو مطلب امیجن کرو گے, ویژولائز کرو گے. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا ذہن کام کر رہا ہے. اب اتنا بھی صرف یہیں پہ کام اسٹاپ نہیں ہو جائے گا. اب اس کے بعد یونیورس کہتا ہے کہ اس کو اندر اتنی شدت ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی بھی چیز کو, ایک ڈائلاگ ہے مووی کا کہ آپ کسی بھی چیز کو پانا چاہتے ہو, اس کو اتنی شدت سے سوچو کہ یہ تو کائنات کی ہر چیز اس کے آپ کو ملانے کے لیے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. ہاں, تو وہ یہ سائنس ہے کہ جب مائنڈ نے ایکسیپٹ کر لیا, اب آپ نے دل سے شدت سے اس کے اندر انٹینسٹی کو انوالو کرنا ہے. انٹینشن تو ہوگی آپ کی کہ مجھے گاڑی چاہیے, کیوں چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن کتنی انٹینسٹی ہے, آپ کی بھوک کتنی بڑی ہے, وہ انٹینسٹی آپ کو دل سے بتانی پڑے گی. تو یہ چیز جب تک مطلب آپ کا دل اور دماغ, یہ پھر آپ کو بیلنس ہوگا کہ وہ بیلنس چل رہا ہے. آپ کا دماغ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, میرے خیالات میں بار بار یہ چیز آئے جا رہی ہے, اور بار بار مجھے آئیڈیاز آ رہے ہیں, اچھا میں ایسے کر لوں تو یہ لے لیتا ہوں. اور وہیں پہ جب شدت بڑھتی جائے گی, آپ کو یہ پتہ چلتا جائے گا کہ جیسے جیسے پاسبلٹی آپ کے لیے بنتی جا رہی ہے نا, آپ کے اندر اور انٹینسٹی بڑھتی جائے گی. مطلب اس چیز کے لیے آپ سوچو گے کہ ہاں اب میں ایسے پا سکتا ہوں.
تو ایسی صورت میں دونوں سے کام لینا پڑ رہا ہے آپ کو. لیکن یہ اب جاننا پڑتا ہے کہ ہم دونوں کو یوز کیسے کر سکتے ہیں اور دونوں کو بیلنسلی لے کے جو بھی ہماری ڈیزائر ہے, جو بھی ہماری وش ہے, اس کو ہم کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. ادروائز ہم لاجیکلی مائنڈ سے جب چل رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ان میں جنگ چل رہی ہوگی. آپ کو ہوگے کہ اچھا میں نے سنا تھا لا آف اٹریکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب سوچو تو آپ پالو گے. ٹھیک ہے, میں نے تو اتنی دفعہ پڑھا میڈم, میں نے تو اتنی دفعہ لکھا, میں نے تو اتنی دفعہ افرمیشن کی, اتنی دفعہ بیٹھا, میں نے تو سوچتا رہا ایسے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے کہ مجھے گاڑی آ رہی ہے. آئی نہیں ہے. کیوں نہیں آئی؟ تو وہ اس کے کیونکہ آپ نے اس میں دونوں چیزوں کو نہیں انوالو کیا. جب تک اس شدت سے انٹینسٹی سے اس کو نہیں کرو گے تو وہ نہیں ملے گی. تو اس لیے دونوں کا بیلنسلی لے کے چلنا بہت ضروری ہے. مائنڈ سائلنس اور سیلف ٹاکنگ دونوں میں سے پاورفل چیز کون سی ہے؟ مائنڈ سائلنس اور سیلف ٹاکنگ یہ دونوں سیم چیزیں ہیں میرے خیال سے, کیونکہ جیسے جیسے آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے نا, جیسے آپ کو اب سمجھ آئے گی, جیسے لا آف اٹریکشن میں نے بتایا ہم اس طرح سے ان چیزوں پہ کر رہے ہیں یا NLP کو کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہو رہا ہے, لا آف اٹریکشن میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کس بیس پہ بنایا ہے, اس سے کس طرح سے کام لیا جا سکتا ہے. جب میں نے فرسٹ ٹائم مائنڈ پاور کی ورکشاپ کی تھی اور میں نے یہ چیزیں سیکھی تھیں, تو میں نے اس میں یہ سیکھا. اس کے بعد سب سے پہلے مجھے جو سمجھ میں آئی ایک چیز وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذہن میں کتنا زیادہ پاور رکھی ہوئی ہے. اتنی پاور رکھی ہے کہ آپ جو چیز سوچ سکتے ہو اس کو پا سکتے ہو, اس کو لے سکتے ہو. تو یہ اتنا آسان ہے. اور یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب کے لیے ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سیکھ لیا, آپ نے سیکھ لیا یا کسی اور نے سیکھ لیا تو اس کے لیے کام کرے گا, ادروائز نہیں کرے گا. یونیورسل لا سب کے لیے کام کر رہا ہے. آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ تب سے کام کر رہا ہے. یہ یونیورس جب سے بنی ہے یہ تب سے کام کر رہی ہے, انہی لاز کے تحت کر رہی ہے. اور ہر انسان کا ذہن انہی لاز پہ کام کر رہا ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں, آپ اس کو جانیں یا نہ جانیں, یہ کام کر رہا ہے اپنا. تو میں تو لا آف اٹریکشن کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ لا آف اٹریکشن ورکس لائک آئس کیوب. دیکھیے آئس جب برف جو ہوتی ہے اس کو جب فریزر سے نکالتے ہیں تو آپ ابھی دیکھیں کہ آپ اس کو چاہے یوز کریں یا نہ کریں, وہ اپنا کام کر رہی ہے. اس نے پگھلنا ہی پگھلنا ہے, اس نے میلٹ ہو جانا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. آپ اس لا کو مانیں یا نہ مانیں, اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے. تو جیسے جیسے آپ کو سمجھ آتی جا رہی ہے آپ کے اندر گہرائی آتی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی روحانی شخصیات ہوتی ہیں ان کی پرسنالٹی میں بڑا ٹھہراؤ سا ہوتا ہے. اور جیسے جیسے آپ ان چیزوں کو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح سے, مطلب کتنا آسن الخالقین ہے نا وہ, اس نے ہمیں تمام مخلوقات سے اعلیٰ جو ہے وہ مخلوق بنایا ہے. تو اشرف المخلوقات اسی ذہن کی بحاف پہ بنایا ہے. جیسے جیسے سمجھتے جاتے ہیں آپ کے اندر خاموشی, ٹھہراؤ, گہرائی, یہ چیزیں آتی جاتی ہیں. تو جب یہ چیزیں آئیں گی آپ کا سیلف امیج بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. آپ اتنے بڑے مطلب ذات کی تخلیق ہو, احسن الخالقین کی تخلیق ہو آپ, تو آپ چھوٹی موٹی تخلیق تو نہیں ہو. تو آپ کو اپنے پہ پراؤڈ بھی ہوتا ہے. آپ کا سیلف امیج, آپ کی سیلف ٹاک بہتر ہوتی ہے. میں نے خود اپنے آپ پہ یہ دیکھا ہے کہ مطلب اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر کسی اچھا یہ کر لیا وہ کر دیا, سب کے لیے ایک جیسا. لیکن آہستہ 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 آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ آپ کو اللہ نے بنایا کیا ہے, آپ کس پرپز کے لیے آیا ہے. کیونکہ جب آپ کو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں تو آپ کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں مقصد حیات پتہ چل جاتا ہے. اور میں kہتی ہوں کہ جب تک ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بک بھی تھی خود سے خدا تک, اور لائک اس طرح سے میں نے ایک لائن بھی لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانو. تو جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ذات کو پہچان سکو. تو جب میں نے یہ ورکشاپ کی تھی تو مجھے سب سے پہلے یہ سمجھ آئی تھی اپنی ذات کی کہ اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے اور میرا مقصد حیات کیا ہے. ہر ایک کی ایبلٹی الگ الگ ہے, اس کے مطابق اس کا مقصد حیات ہوتا ہے. تو جیسے جیسے یہ چیزیں سمجھ آتی جاتی ہیں آپ کے اندر خاموشی بھی آتی جاتی ہے, آپ کا مائنڈ سائلنس میں آتا جاتا ہے. کیونکہ ویسے لاجیکلی ہم جو ہے نا کانشیس مائنڈ کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں, لاجکس کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہر چیز کی ایک لاجک چاہیے ہوتی ہے, یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. جب یہ چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں تو پھر آپ کو لاجکس پتہ چلتی آتی ہیں, اور آپ کا جو لاجیکلی مائنڈ ہوتا ہے وہ اسٹاپ ہوتا جاتا ہے, وہ خاموش ہوتا جاتا ہے, خاموش ہوتا جاتا ہے. اور آپ ہر جگہ پہ اس ذات کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرتے جاتے ہو
کہ ایکسیپٹ تو آپ نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ ایک ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. اب جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ ظاہری سی بات ہے ہر بات پہ سرنڈر کر دو گے. یہی بات وجہ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی ایسی پرابلم آ جاتی ہے, مشکل آ جاتی ہے, کچھ بھی وٹ ایور آ جاتا ہے, تو آپ کے اندر آپ یہ سوچ کے کہ وہ ذات ہے, میں اگر سب کچھ اس کے قانون کے مطابق اس کے لاز کے اکارڈنگلی کر رہی ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو جائے, میرے ساتھ کہیں پہ کچھ کمی پیشی ہو جائے. ڈیفینیٹلی وہ اپنے وعدے کے مطابق مطلب انصاف کرتا ہے پورا, تو وہ اس کے ساتھ کرے گا. تو بلیف یہ جب بڑھتا ہے تو آپ کے اندر ٹھہراؤ, سکون, اطمینان, مطلب یہ چیزیں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ ایک صرف یہ نہیں کہ میرے لیے کام کر رہا ہے یا دوسرے تیسرے پرسن کے لیے جس نے اس کو جان لیا اس کے لیے کام کر رہا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ وہ برف کی طرح سے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ ہر کسی کے لیے کر رہا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, ٹھیک ہے, انگریز ہے, کافر ہے, مشرک ہے, امیر ہے, غریب ہے, اچھا ہے, برا ہے, مطلب نیک انسان ہے, گناہ گار ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, چاہے امیر ہے, غریب ہے, فقیر ہے, جو بھی ہے ان سب کے لیے کام کر رہا ہے, ایک سیم کر رہا ہے. جو انسان ہے اس کے لیے وہ سیم اسی طرح کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذہن کو, سب کے ذہن کو ایک ہی قانون کے مطابق بنایا ہے. آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ اس سے کام کیسے لینا ہے, اس ذہن نے کیسے کام کرنا ہے. اب وہی برف ہے, اس برف سے چاہے تو آپ پانی ٹھنڈا کر لیں, چاہے آپ اس کو شراب ٹھنڈی کر لیں, اس سے چاہے دودھ ٹھنڈا کر لیں, اس کا تو کام ہے اس کو ٹھنڈا کر کے دینا ہے آپ کو. آپ جس بھی چیز میں اس کو ایڈ آن کریں گے وہ کر کے دے گا. اس نے نہیں دیکھنا کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے. آپ مطلب اس کا یوز صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو, جیسے بھی کر رہے ہو وہ اس کے اکارڈنگلی ہو رہا ہے, وہ اٹریکٹ ہو جائے گا. اب اسی طرح سے تو میں اب یہ آپ پہ, آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے پانی ٹھنڈا کرنا ہے, دودھ ٹھنڈا کرنا ہے یا شراب ٹھنڈی کرنی ہے. جو چیز مرضی ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی ایسے لمحے سے گزر رہے ہوتے ہیں, کسی ایسی سچویشن سے, ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے جنم میں بھی, جنم کو کانسیپٹ نہیں بھی ہے ہمارے مذہب میں, لیکن یہ ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا ہے. یہ اس کے کافی مطلب ڈیپتھ میں جانے کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ابھی جتنی میرے نالج میں جتنی ہیں کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں لا آف اٹریکشن جیسے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا کہ لائک اٹریکٹس لائک. آپ کی لائف میں کچھ بھی چاہے اچھا آ رہا ہے چاہے برا آ رہا ہے وہ آپ نے ہی اٹریکٹ کیا ہوا ہے, وہ آپ نے اٹریکٹ کیا ہے. کیوں, کیسے ہم اٹریکٹ کرتے ہیں؟ اپنی سوچوں کے ذریعے. دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جس بھی چیز پہ, جس بھی بات پہ, جس بھی کام پہ اپنی سوچ کو لگا رہے ہو نا, وہ اس چیز کو اٹریکٹ کر لے گی. اب اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کی, اب ہم لوگوں نے تو چلو سیکھ لیا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس پرپز کے لیے کس طرح سے اٹریکٹ کرنا ہے. جس نے نہیں کیا ہوا, آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کا دل کر رہا ہے ابھی کوئی چیز کھانے کے لیے, اور کافی مطلب بار بار خیال آئے جا رہا ہے, کریونگ کہتے ہیں, اور وہ مل بھی جاتی ہے آپ کو, یا آپ گھر آئیں گے تو سڈنلی آپ کو مل جائے گی, پکی ہوئی ہوگی گھر پہ, یا آفس میں ہے تو کوئی کہہ دے گا اچھا چلو یا یہ کھاتے ہیں آج, یا یہ منگواتے ہیں, یہ آرڈر کرتے ہیں, یا کوئی لے کے آ چکا ہوگا کھائیں گے, تو آپ کو کہ میں تو یہی سوچ رہا تھا. یا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا مجھے نا کافی دن ہو گیا کسی کو کال کرنی, کسی سے بات کرنی ہے, تو اس کی کال آ جائے گی یا میسیج آ جائے گا کوئی, اوہ میں نے تو ابھی سوچا ہی تھا. یا آپ کہتے ہیں کہ کبھی جب باہر جاتے ہیں تو اچھا کوئی چیز گم جانی ہے, تو فار ایگزامپل جیسے میری مدر بہت دفعہ کہتی ہیں, کئی دفعہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کہتی ہیں میں نے پہلے ہی سوچا تھا. تو بھائی سوچا تھا تو تب بتا دینا. تو یہ چیزیں کیا ہے, کبھی کسی کا مطلب راستے میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا کوئی چیز گم گئی, یا کچھ اور چیز ہو گیا, تو ہم کہتے ہیں میں نے پہلے ہی سوچا تھا. تو یہ آپ کے سوچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا کہ اس ٹائم ہم بیسیکلی لا آف اٹریکشن جو ہوتا ہے, یہ ہمارا یونیورس جو ہوتی ہے نا, یہ مائنڈ کی خاص اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں الفا اسٹیٹ آف مائنڈ. جب آپ اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جاتے ہیں, اس خاص اسٹیٹ میں جا کے چیزوں کو ایک خاص انداز میں سوچتے ہیں, تو وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں, وہ آپ کے لیے ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن میں ہی ہو جائے گی, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن عام سوچ کے ساتھ ایک کام یا ایک چیز جو آپ پانا چاہتے ہو یا کرنا چاہتے ہو وہ شاید 1 سال میں ہوتا ہو, تو وہ لا آف اٹریکشن کے تحت الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا کے ہو سکتا ہے 1 سے 2 مہینے میں ہو جائے. تو لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ سب کے لیے کام کرتا ہے.
قدرتی طور پہ ہم دن میں کئی دفعہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ڈپ کرتے ہیں, کئی دفعہ کرتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں میں نے ابھی بتائی نا کہ یہ ایک دم سے ہو جاتی ہیں, ہم کہتے ہیں میں نے تو سوچا تھا, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا, یا میں نے تو یہی کہا تھا یار یہ مل گیا مجھے کھانے کے لیے. تو یہ کیا ہوتا ہے, اس ٹائم آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب یہ تو ہو گیا قدرتی طور پہ. اب قدرتی طور پہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کہ میں کب ڈپ کرتی ہوں گی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں. یہ تو قدرتی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, پتہ نہیں وہ کس ٹائم لے کے آتا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اینی ٹائم منہ سے جو ہے نا اچھی بات نکالنی چاہیے, کہ قبولیت کی گھڑی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. شب بولو, شب ایسے ہی ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ شام کے ٹائم پہ ایسی بات کرے, وہی شام کے ٹائم میں اس ٹائم ایسی بات نہ کریں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی وہ اس لیے کہا جاتا تھا, مجھے اب ان ٹرمز کی سمجھ آتی ہے کہ آپ دن میں نہیں پتا کہ کس ٹائم کس لمحے آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوگے قدرتی طور پہ, اور اس ٹائم پہ آپ وہ کسی شخص کے بارے میں سوچ رہے تھے, آپ کچھ پلان کر رہے تھے, یا آپ کسی کو گالیاں دے رہے تھے, کسی کے بارے میں برا بھلا سوچ رہے تھے, کسی کے ساتھ گلا شکوہ کر رہے تھے, کسی کو غصہ کر رہے تھے. تو وہ اس ٹائم پہ جو آپ نے سوچا اور آپ ادھر الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں گئے, اور الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جب آپ ہوتے ہو تو وہ چیز ہو جاتی ہے, وہ اٹریکٹ ہو گئی. اب دیٹس وائی ہماری زندگی سے چیزیں ختم نہیں ہوتی. اب آپ نے پھر یہ کہ آپ جب ان چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا کے یہ چیزوں پہ بار بار کر رہے ہوتے ہیں, یا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ریزلٹس ملنے ہوتے ہیں. بعض چیزیں آپ کی لانگ ٹرم میں ہوتی ہیں, جیسے آپ نے اب یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کبھی سوچا ہوگا, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کے ذہن میں خیال آیا اور صبح اٹھ کے آپ نے سب کچھ بنا ڈالا, ایسا نہیں ہوگا. کافی ٹائم سے آپ کے ذہن میں چلتا جا رہا ہوگا, کافی آئیڈیاز آتے جا رہے ہوں گے, ایسے کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے, میرے پاس یہ ایکسپرٹی ہے, میں یہ کروں گا. تو بیسیکلی اس ٹائم آپ کے ذہن میں اینڈ ریزلٹس ہوتے ہیں نا. اور لا آف اٹریکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اینڈ ریزلٹس کا سوچیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے, کہ رستے خود نکل آئیں, خود رستے اللہ تعالیٰ کی ذات خود بنائے گی, وہ خود بنا دے گی. اب دیکھیں آپ اس ٹائم سوچے جا رہے تھے کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہے, کرتے پھر آپ نے ایک دن کر لیا. پھر آپ نے اس میں یہ بھی سوچا ہوگا کہ اچھا میں ایسے لوگوں کو بلاؤں گا, یا اس طرح سے ہوگا, میری اس طرح سے ویورشپ بڑھے گی, پھر اس کے بعد یہ ہوگا. مطلب وہ ایک آپ کا اپنا مقصد تھا, ایک اس کے مطابق آپ کب سے چل رہے تھے. جیسے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ مجھ سے کروایا جا رہا ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب وہ سوچے جا رہے تھے, اور کہیں بھی آپ کسی بھی سوچ کے اوپر جب تھوڑی دیر کے لیے اسٹل ہو کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں مگن ہو جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں. بیسیکلی وہ آپ کی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہی ہوتی ہے. مطلب آپ کی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے, ون پوائنٹڈنیس پہ آنا. آپ کے مائنڈ کے تمام فلٹرز ڈاؤن ہو کے آپ ایک جگہ پہ ایک سوچ کے اوپر فوکس, ایک بات کے اوپر فوکس کر لیں. جب آپ نے وہ فوکس کیا تو اب اس نے اٹریکٹ ہونا تھا آپ کی لائف میں, اس سارے کچھ نے آنا تھا. اس سارے کچھ سے ریلیٹڈ کن لوگوں کی ضرورت تھی آپ کو, کن ایکسپرٹیز کی ضرورت تھی, کون سے پروڈکٹس آپ نے لینی تھی, کیسا آپ نے انوائرمنٹ بنانا تھا, اس سب کے لیے آپ نے اکیلا تو نہیں کرنا تھا. یہ سب پاسبلٹیز, اپرچونیٹیز, لوگ, ریفرنسز, ریسورسز, یہ سب اس کائنات سے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر کے آپ کو دیے ہیں. تو دیٹس وائی آپ کو پھر اس ٹائم لگتا ہے کہ یار میں نے کہیں یہ سوچا ہے, یا میں نے کہیں یہ دیکھا ہے, یا میں نے کہیں ملی ہوئی ہوں اس سے. میں کسی بھی پرسن سے ملتی ہوں, آپ سے بھی مطلب فرسٹ ٹائم ملے, ہم ایسے نہیں, بالکل ایسے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو. ایسی بات بالکل ایسے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے. کہیں آپ نے سوچا تھا کہ میں اس طرح سے کروں گا, کہیں میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اس طرح سے, اور میں ہمیشہ ویژولائز کر رہی ہوتی تھی کہ میں انٹرویوز دے رہی ہوں بیٹھے ہوئے, یا اس طریقے سے گائیڈ کر رہی ہوں لوگوں کو, ٹرین کر رہی ہوں, اور مجھے ویسے ہی چیزیں ملی. اب آپ کو اکارڈنگلی اللہ نے آپ سے کروایا یہ سارا کام, اور میرے والا کام مجھ سے کروایا, مجھے یہاں پہ پہنچا دیا, بنی بنائی چیز پہ لا کے رکھ دیا. کیونکہ میرے پاس یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں, اب یہ اور رسپانسبلٹیز بھی ہیں کرنی ہے, لیکن وہ کیا کرایا مجھے دے دیا اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد ایک تھا. اب کس طرح سے کیسے ملانا, یہ اس کا کھیل تھا, اور اس نے ملا دیا. دیٹس وائی ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ کہیں دیکھا ہوا ہے. مطلب آپ جاتے ہو کہ میں نے یہ چیز یا جیسی جگہ تو میں نے دیکھی ہوئی ہے, میں نے ایگزیکٹلی ویسی جگہ دیکھی ہوئی ہیں, میں نے ایگزیکٹلی ویسی چیزیں اٹریکٹ ہوتی دیکھی ہیں. میں آپ کو بھی ایک مزے کی بات بتاؤں جو میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی, کہ میں نے جب یہاں آنا تھا, آپ سے بات ہوئی, ہمارا ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, تو میں نے کل آپ سے پوچھا تھا کہ جی آپ کا جو اسٹوڈیو ہے وہ مجھے, کیونکہ میں نے ویڈیوز دیکھی آپ کی پچھلی, تو اس کے مطابق جو تھا چینج تھے, ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ جو تھے چینج تھے,
اور اس میں تھیم موسٹلی سب کی جو ہے نا وہ ڈارک تھی. بلیک کلر پہنا ہوا ہے, براؤن پہنا ہوا ہے, ڈارکنس سی تھوڑی سی لائٹ ہے, اس طرح کا تھا بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ تھا کہ میں نے ایک تو لائٹ کلر پہننا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کی ساروں میں نا جو ہے وہ سیم کلر, مطلب تھیم اس طرح کی ڈارک والی چل رہی ہے, بلو, بلیک, براؤن. اور یہ والی شرٹ آپ نے جو پہنی ہوئی ہے یہ آپ نے کسی اور میں بھی پہنی ہوئی تھی. اب پتہ نہیں مجھے میری پکچر میں دیکھی ہے یا کسی میں نے ویڈیو میں دیکھی ہے, آپ کی ریل میں شاید. یہ آپ نے امیجینیشن میں دیکھی یہ ہے, میں نے فرسٹ ٹائم پہنی ہے. نہیں, وائٹ کلر تھا آپ کا کہیں, وائٹ ہے کہیں اور بھی آپ کا, وائٹ سا کلر ہے آپ نے, آپ کی شرٹ میں نے دیکھی ہوئی ہے اس میں. آئی تھنک میرے خیال ہے میں نے فیس بک پہ شاید دیکھی ہے, یا نہیں آپ کے اس کے اوپر ڈی پی پہ لگی ہوئی ہے فیس بک کی, اس میں وائٹش کلر کی ہے وہ. ہاں, تو میں نے کہا کہ یہ اگر ہو نا تو یہ اچھی لگے گی ان کو, مطلب کل کے پوڈ کاسٹ میں اگر یہ ہو تو یہ اچھا لگے. وہ وائٹ ہی کلر آپ نے, ہوگا وہ لائٹ ہوگا, وہ نہیں, وہ وائٹ کلر آپ نے پہنا ہوا ہے آج. یہ مجھے آپ کی باتوں سے نا ایک کوسچن آ رہا ہے کہ جادو اور لا آف اٹریکشن میں کیا فرق ہے. دیکھیں میں نے تو بیسیکلی دیکھیں مائنڈ سائنس میں کافی ساری چیزیں ہیں, اسی کے ساتھ ہم نے ریکی ہیلنگ بھی کرتے ہیں. ریکی ہیلنگ اور مائنڈ پاور سیم چیزیں ہیں, ایک دوسرے کی بہنیں ہی ہیں میں کہتی ہوں ایک طرح سے. لا آف اٹریکشن جادو کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ میں 100% شیور بتا سکتی ہوں کہ آپ کے گھروں میں, آپ کی فیملیز پہ, گھر بار پہ, آپ کے کام کاروبار پہ جادو کس نے کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, اور میں یہ بھی بتا دوں گی کہ اس کا توڑ کس انسان کے پاس موجود ہے. اب کمنٹ میں سب آپ کے نمبر مانگیں گے. نہیں, لیکن شرط یہ ہے, پھر شرط یہ ہے کہ آپ نے اس پرسن سے کانٹیکٹ بھی کرنا ہے, مطلب اس عامل بابا سے کانٹیکٹ بھی کرنا ہے, اور یہ بھی ماننا ہے جو میں بتاؤں گی. ظاہری بات ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ریلیٹیو نے کیا ہوا ہو جادو, تو آپ مانیں گے کہ ہاں واقعی اس نے کیا ہوا ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتا دوں گی. آپ یہ کمٹمنٹ کریں مجھ سے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. مجھے نہیں لگتا میرے پہ جادو. دیکھیں جادو ہوا ہے, لیکن آپ کے الفاظ میں ہے, آپ جادو مانتے تو ہیں نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ابھی تک اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ مطلب ایسی کلاس ہے, لیڈ کلاس ہے ہماری, پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. میرے پہ ایسے ہو گیا, یہ ہو گیا, کس نے کر دیا, نظر پہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نظر لگ جائے گی, کسی کو بتانا نہیں, یہ نہیں کرنا. جبکہ میں بتاؤں کہ دیکھیں مائنڈ سائنسز میں, جو مائنڈ سائنسز کی دنیا نا, مینیفیسٹیشن, ہم کچھ بھی مینیفیسٹ جب کرنا چاہتے ہیں, مائنڈ سائنسز میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جس بھی سوچ کے اوپر فوکس کر رہے ہو, جس کو بار بار ریپیٹڈلی کر رہے ہو, وہ آپ کی لائف میں اٹریکٹ ہوگی. میں نے بتایا نا کہ لائک اٹریکٹس لائک. اب چاہے تو آپ خوشی کو اٹریکٹ کرو, چاہے غمی کو, چاہے دکھ کو, تکلیف کو, جس بھی چیز کو اس ٹائم آپ سوچ رہے ہوں گے فار ایگزامپل, اور آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے گئے, تو آپ اس کو اٹریکٹ کر لو گے. وہ آئی جا رہا ہے, آپ کی لائف میں آئی جا رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں سوچا کہ ہم بیمار ہو, ہم نے تو نہیں سوچا کہ ہمارا نقصان ہو جائے, ہم نے تو نہیں سوچا کہ ہمارا گھر بار جو ہے وہ, ہمارے بچے جو ہے وہ پریشان ہوں یا کسی بیماری کا سامنا کرے, یا ہمارا جو ہے غریبی آئے ہمارے گھر میں, روپے پیسے کی کمی ہو. تو میں کہتی ہوں آپ نہیں سوچا یہ کیسے. دیکھیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ پہلا ہوتا ہے لا اس کا کہ آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے, بولنا اور فیل کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی ایسی لیڈی ہے جو کہ گھر میں, یا آپ کے پیرنٹس ہیں بچوں کے, یا بچے وہ اینی ٹائم جو ہے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم ایسے نہیں ہوتا, وہ نہیں ہو سکتا. عورت ہے تو وہ موسٹلی کھانا پکاتے ہوئے جو ہے نا اپنے رونے دھونے یا ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے, میرا تو اس گھر میں جب سے آئی ہوں میرا تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, میری تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے, میری تو زندگی تباہ ہو کے رہ گئی ہے, مجھے تو پتہ نہیں کب سکھ ملے گا, لگتا ہے قبر میں ہی میرے لیے سکون ہے. مطلب یہ سوچیں جب چل رہی ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ہر ایک لفظ جو ہمارا بولا ہوا ہوتا ہے, جو سوچا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک انرجی کریٹ کرتا ہے, وہ ایک وائبریشنز کریٹ کرتا ہے. یہ یونیورس جو ہے, یہ کائنات جو ہے, ایک فریکوینسی پہ یہ وائبریٹ کر رہی ہے, ہر سیکنڈ وائبریٹ کر رہی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے آس پاس ہیں, یہ مائک ہے, ٹیبل ہے, صوفہ ہے, لائٹس ہے, جو بھی چیز ہے, یہ ایوری تھنگ جو ہے وائبریٹ کر رہی ہے. مجھے 3 ایڈیٹس یاد آ گئی, آل از ویل, آل از ویل, آل از ویل. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر خود کو کہتا رہوں گا آل از ویل تو آل از ویل ہو جائے گا, چاہے ویل نہیں بھی ہے,
ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فیک اٹ ٹل میک اٹ. جب تک وہ نہیں آپ بنا لیتے اس کو فیک ہی کرتے رہو. اور ہم یہی اس میں کرواتے ہیں نا کہ آپ کا میسج آیا پہلے اس کو کہ آپ نے بولنا کس طرح سے ہے, پھر آپ نے اس کو ویژولائز کرتے رہنا اور اس فیلنگس کے ساتھ, اس انٹینسٹی کے ساتھ کہ آپ کا دل اور دماغ ایک ہو جائے, تو وہ چیز آ جائے گی آپ کی لائف میں. اب وہ دن بھر میں آپ سوچیں کہ آپ کے وہ جو لیڈیز سوچ رہی ہے یہ باتیں, پھر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, یہ پڑھتے نہیں ہیں, یہ کام نہیں کرتے ہیں, اس کھانا نہیں کھاتے, جو مرضی کر لو, کھانا نہیں کھا رہے ہیں, جیسے مرضی یہ چیزیں کھا لیں گے, اوٹ پٹانگ چیزیں کھا لیں گے. اب جو بھی چیز, اب یہ ساری انرجی آپ یہی کریٹ کرتے جا رہے ہو, یہ آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتی ہے, یہی وائبریشنز ہیں اس گھر میں. آپ دیکھیں کئی دفعہ کہ آپ گھر میں آتے ہیں یا آفس میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سم تھنگ رانگ, کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے, یا گھر میں آج کسی کی شامت آنے والی ہے, یا میری ہی آنے والی ہے بیوی کے ہاتھوں ہوتا ہے نا فیل, آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. وہ کیوں چلتا ہے؟ وہ یہی اسی لیے چلتا ہے کہ دیکھیے ہماری سوچیں ٹریول کرتی ہیں, ہماری سوچوں سے وائبریشن کریٹ ہوتی ہے, تبھی تو جا کے اس جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر وائبریشن کے ساتھ اس میں جان پڑتی ہے, تو آپ وہ چیز کریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سوچیں ساری موجود ہے, اینی ٹائم آپ گھر میں یہی دکھڑے چلتے رہیں گے, یہی کچھ ہوتا رہے گا, تو اس گھر کی وائبریشن کیسی ہوگی؟ نیگیٹو ہو جائے گی. پھر آپ جو سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ جی او یار یہ کام کرنے لگاؤں نا تو میں نے اس کو نہیں بتانا, فلانے کو نہیں بتانا, ایسے چپ کر کے کر لو بس. ٹھیک ہے, کوئی رشتہ کر رہے ہیں یا کچھ وٹ ایور, کوئی بھی ایسی ویسی چیز ہوگی ہے, چپ کر کے کہ نظر لگ جائے گی. حالانکہ اب نظر لگ جانا بھی ایک نیگیٹو ورڈ ہے. آپ نے اسی ٹائم اپنے لیے خود سے ہی یہ انرجی کریٹ کر لی. دوسرے نے تو چلو بعد میں کرنی ہے, آپ نے خود ہی کریٹ کر لی. کیونکہ یہ انرجیز کی سائنس ہے, ٹوٹلی وائبریشنز کی, انرجیز کی. آپ یہ سوچیں گے کہ میں جو لفظ منہ سے نکال رہا ہوں وہ کیسی انرجی کریٹ کر رہا ہے, کیسی وائبریشنز میں کنورٹ ہوگا, اور میرے لیے پھر وہ ریورس کیسے آئے گا. کیونکہ جو تم کہہ رہے تھے آپ سب برا چل رہا ہے, بھائی ایسے نہیں کہتے, ایسے نہیں ہے. دیکھیے یہی, اب آپ آفس میں چلے جائیں, آفسز میں آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کے آس پاس سرکل میں جو لوگ آپ کے پاس بیٹھ رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے جو کولیگس ہیں, یا آپ کا جو اسٹاف ہے, وہ کس طرح کے تھاٹس میں رہتا ہے, وہ کیسی باتوں میں رہتے ہیں, آپس میں جو کنورسیشنز کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسی کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر یہی آج کل تو بہت برے حالات ہیں یار, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, یہ ہو گیا, حکومت کی پالیسیز ایسی ہو گئی ہیں, ملک فارغ ہے, یہاں پہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, باہر جانا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, فراڈ ہے یہاں پہ, سب رشوت سے چلتا ہے سب کچھ. تو کیا ہے, اور آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹائم اگر فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, آپ کے گھر میں ہم 4 لوگ اگر بیٹھے ہیں, چاروں کے چاروں ایک دفعہ بھی اگر یہ جملہ نکالے ہیں, ایک دفعہ بھی, ایک گھر سے چلو 4 وائبریشنز نکلی, کسی گھر سے 10 نکل رہی ہیں, کسی گھر سے 5 نکل رہی ہیں, کسی گھر سے 2 نکل رہی ہیں, کسی گھر سے 12 نکل رہی ہے, کسی آفس میں سے جا کے سینکڑوں کی صورت میں نکل رہی ہیں, ہزاروں کی صورت میں نکل رہی ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ سب کچھ, یہ سارا جو زندگی میں زہر ہے ہم خود گھول رہے ہیں اپنے لیے. تو اس کی اب ہونا کیا چاہیے اس کے اکارڈنگلی, کیونکہ مائنڈ سائنسز میں یا یونیورسل لا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو چاہیے آپ اسی کا ذکر کریں اور اسی کو سوچیں. جو آپ کو نہیں چاہیے اس کو اپنے الفاظ میں, اپنے ذکر تک میں مت لے کے آئیں, اور ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کیا کہتے ہیں, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, فراڈ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ حرام نہیں کمانا چاہیے. اب یہ سب کچھ وہ ہے, آپ دیکھیں کہ میں کسی سے کہتی ہوں اچھا آپ کو کیا چاہیے, ہمیں چاہیے کہ میرے بچے اچھے ہو, ان کا بھلا ہو, ٹھیک ہے, وہ بیماری سے بچے, ان کو اللہ کوئی کسی طرح کی پریشانی نہ دے, ان کو کوئی ٹینشن نہ دے, اللہ ان کو حرام سے بچائے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا چاہیے, اور آپ مجھے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ جو نہیں چاہیے. تو ایسے میں آپ دیکھو کہ اس نے جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے, سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, یہ ہمارا غلام ہوتا ہے. اس کو جھوٹ سچ کی, اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہے. اس کو نہیں پتا کہ آپ اگر ایک کام کرنے جا رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار اس میں نقصان نہ ہو جائے, یار اس میں میرے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے, یہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, یار یہ اللہ اس سے بچائے مجھے. اس کو نہیں پتا کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ سوچے جا رہا ہے, نقصان کے بارے میں سوچے جا رہا ہے, اتنی شدت سے سوچ رہا ہے, اتنی انٹینسٹی سے سوچ رہا ہے, اتنا بنا سنوار کے اس کو سوچ رہا ہے, تو میں اس کو اٹریکٹ کر دیتا ہوں. اس نے کر دینا ہے.
اس نے نہیں پوچھنا آپ سے کہ مسعود صاحب یہ آپ کے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے, آپ یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو. اس نے, میں نے وہی کہا نا کہ وہ برف ہے, اس نے پگھلنا ہی پگھلنا ہے. آپ چاہے اس کو اچھا مطلب سیکھ کے سمجھ کے رائٹ ڈائریکشن میں کر لیں, یا اس کو آٹومیٹکلی جیسے وہ غلط ہوتا جا رہا ہے اس کو ہوتے جانے دیں. آپ اس کو سٹاپ نہیں لگائیں گے تو. اور دوسری بات مزے کی چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے ذہن کی بہت مزے کی چیز ہے کہ یہ فارغ نہیں رہ سکتا, اس کے اندر گیپس ہوتے ہیں تو یہ اس کو فل کر دیتا ہے کسی بھی طرح سے. اگر آپ اس کے اندر اپنی ڈیزائر کو, جو آپ چاہیے, جو آپ وش کرنا چاہتے ہیں, جو آپ اٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کو نہیں بتائیں گے, کوئی گول نہیں دیں گے, کوئی پروجیکٹ نہیں دیں گے, تو یہ آپ کو جیسے چل رہا ہے اسی طرح سے نیگیٹیولی چلاتا جائے گا اس کو. تو اس لیے جو ہے تو اس پہ جو ہے نا سوچنا ہے کہ. اور دوسرا دیکھیں, اب یہ تو ہو گیا کہ جادو اسی طرح سے ہوتا ہے آپ کے. یہ نیگیٹیوٹی آپ نے خود کریٹ کی اپنے الفاظ سے, اپنی تھاٹ سے. اب دیکھیں آپ لوگ اکثر ہم غصہ کر جاتے ہیں, جو لوگ بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جاتا ہے ایک دم سے, آپ اس ٹائم دیکھیے گا کہ آپ کا مطلب کانوں سے ایسے جیسے کہ دھواں نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, منہ سے کئی لوگوں کے مطلب وہ تھوک نکلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے, ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو جاتی ہے, پلس ریٹ آپ کا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ تو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ اس ٹائم آپ نے کیا کیا, ایک نیگیٹو ایموشن کو, مطلب غصہ, جیلسی, ہرٹ, حسد, جلن, بے ایمانی, جھوٹ, یہ سب آپ کے نیگیٹو ایموشنز ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس ایموشن کو اس انٹینسٹی پہ جا کے سوچا کہ وہ کریٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے مائنڈ کی اور یونیورس کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے جس پہ یہ وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے. اس میں سے 7 to 14 ہرٹز پہ جب یہ میچ ہو جاتے ہیں دونوں, کہ ہمارے ذہن سے نکلنے والی وائبس بھی جب اس فریکوینسی پہ آ جاتی ہیں تو وہ یونیورس کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے اور وہ چیز اٹریکٹ ہو جاتی ہے. اب وہ چاہے جو مرضی آپ کر لیں, چاہے تو آپ نے یہ غصہ کر لیا, تو چاہے آپ نے کسی کو اس ٹائم دعا دے دی, یا اس کے بارے میں اچھا سوچ لیا, یا اپنے جو گول آپ نے بنایا ہوا ہے, جو آپ نے ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے اپنا, اس کو آپ نے اس ٹائم سوچ لیا اچھے موڈ میں, اچھے اس میں, تو آپ اس کو اٹیکٹ کر لیں گے. تو یہ جادو ہی ہوا نا پھر آپ کا. ٹھیک ہے, اب اس میں مزے کی یہ چیز ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو نیگیٹو ایموشنز ہیں, جو نیگیٹو چیزیں ہیں, اس کو ہم اتنی جلدی اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کی بھی تکلیف ہوگی نا, تو شاید میں اس کو بھی سوچ کے جو ہے نا وہ رو بھی لوں گی, اور میں اپنی اندر جو ہے نا لو انرجی بھی کر لوں گی, اپنی باڈی لینگویج بھی ایسی میری ڈھیلی ڈالی ہو جائے گی, پریشان سی, یہ وہ. میرے سے نہیں ہوا جاتا پریشان. کیوں؟ آپ خود لو انرجی میں آ گئے, تو اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ اب ظاہری سی بات ہے آپ نے اس کو اتنی شدت سے سوچا ہے نا, اتنی انٹینسٹی سے سوچا ہے اس تکلیف کو, اس کی کو فیل کیا آپ نے, کہ آپ کی وائبریشن اور یونیورس کی وائبریشن سیم ہو گئی, تو آپ نے اس کو اٹیک کر لیا. دیٹس وائی وہ تکلیف بڑھتی جاتی ہے اس کے لیے بھی, اور آپ کے لیے بھی پریشانی بنتی جا رہی ہوتی ہے. درد بڑھتا گیا, دعا نہیں, دعا کی ہم یہ دعائیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں. یہ دعا ہے نا, کیونکہ دیکھیے جب آپ یہ سائنس سمجھ جاؤ کہ میرا ہر نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ کیسی انرجی کریٹ کر رہا ہے, اور وہ ریٹرن یونیورس مجھے وہی انرجی دے گا. سر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے. اب گمان ہی میں اس ٹائم پہ تکلیف والا کر رہی ہوں, بیماری والا کر رہی ہوں, اس سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ میری تو زندگی ہی ایسی ہے, میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, میرا تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے, میری تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے, میں خود کہہ رہی ہوں. تو وہ کہے گا یس, میرا دماغ کہے گا اوکے یس سر, جو حکم آپ کا, وہ پھر اسی کو ریٹرن کر کے واپس بھیج دے گا. اللہ سے میں نے گمان ہی اسی چیز کا کیا نا, تو لگے گا ٹھیک ہے, وہ واپس وہی ریٹرن واپس آئی جاتا ہے میرے پاس. اور جبکہ خوشی, جبکہ یہ چیزیں آپ جتنا پیسفل رہو گے, جتنا آپ کا پیس آف مائنڈ ہوگا آپ کے اندر, جتنا آپ ریلیکس رہیں گے, جتنا آپ کا بلیف بہتر ہوگا اس یونیورس پہ, اپنے پہ, اپنا سیلف امیج آپ کا اسٹرانگ ہوگا, آپ کا بڑا ہوگا, اور آپ کو یہ پتہ ہوگا اتنی جلدی یہ چیزیں اس طرح کی آپ کے اندر اٹیکٹ ہوتی جائیں گی. اب دیکھنے کو تو ظاہری سی بات لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے بھی تو سوچا تھا, ہم نے تو نہیں, ہمارا تو نہیں ہوا, میرا کیوں ہو گیا. میں نے مطلب جسٹ ایک چند لمحوں کے لیے سوچا آپ کا, جسٹ میں نے ایون کہ یہ تک بھی سوچا کہ میں اچھا یہاں بیٹھی بھی ہوں گی, میں یہیں پہ بیٹھی ہوں. ہاں میں نے کل پکچر بھی آپ کو صرف یہ والی بھیجی تھی. آپ مطلب دونوں سائڈ کی تھی نا, لیکن مجھے ایک سائڈ جو اسی ٹائم اپیل کی ہے, مجھے اچھی لگی, میں وہیں پہ بیٹھی ہوں آج. میں نے ویژولائز کیا کہ اچھا مجھے یہ کلر پہننا چاہیے, وہی پہنا ہوا ہے, آپ نے وہی پہنا ہوا ہے, میں نے آپ کو تو نہیں کہا.
نہ ہی میں نے مطلب یہ تو مجھے خود صبح تک نہیں پتا تھا کیا پہن لے. میں نے کبڈ میں سے دیکھا ایک نکالی اور پہن لی. آپ کو پتا کیسے ہو چلتا ہو سکتا ہے آپ کو آن دا اسپاٹ بھی چینج کرنی پڑ جاتی, آپ کر لیتے, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے میں نے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا گمان بتایا کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس فیلنگس کے ساتھ ایک اچھی فیلنگس کے ساتھ کیا نا کہ یہ اچھا لگے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہونا ہی چاہیے یہی, اگر ہونا ہی چاہیے تو میں آپ کو کال کرتی, میں آپ کو بتاتی بھائی میں نے ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ نو, میرے دل میں بس ایک آیا کہ ایسا اچھا لگے گا, وہ ہو گیا. تو اس سے بڑی پھر کیا چیز ہے کہ اتنی آسانی سے آپ نے مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کی پہنچ میں رکھی ہوئی ہے, سب کچھ ایسا ہے. تو مجھے آج وہ شعر یاد آتا ہے, جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ چیزیں کی تھی, مجھے سیکھی تھی, تو مجھے اس ٹائم سمجھ آئی تھی کہ وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے. تو میں نے ایکسپیرئنس کی ہے لاٹ آف ٹائم, میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ادھر میں سوچ رہی ہوں اور ادھر وہ چیز ہو جاتی ہے, ادھر میں سوچ رہی ہوں ادھر وہ چیز مجھے کھانے کو مل رہی ہے, ادھر میں سوچ رہی ہوں ادھر اس پرسن کی کال آ رہی ہے. تو اس سے بڑی بلیسنگ اور کیا ہو سکتی ہے آپ کے لیے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے ہی صرف ہے, یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کو اپنے ایموشنس کو, اپنے ورڈس کو زیادہ تر نیگیٹیولی یوز کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک بڑی خیر پراپر اگر بات ایک چیز پہ لے کے چلیں تو ہم گھنٹوں یا دنوں میں بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ لفظ کیسے بولے, آپ سوچیں کیسے, آپ کیا کریں, یہ کریں وہ کریں. تو ایسی صورت میں دیکھیں کہ آپ جیسا کہہ رہے کہ جادو, تو میں یہی کہوں گی کہ یہ آپ اپنی زندگی کے سب سے بڑے جادوگر آپ خود ہیں. اور آپ وہ گانا بھی مجھ پہ بنا ہے, وہ جادوگر وہ ایسے نہیں بنا ہوا, دیکھیں ہم جادوگر ہیں, ہم جادو کریٹ کر سکتے ہیں. میں نے تو یہ باہر دیوار پہ لکھا ہوا ہے, محبوب آپ کے قدموں میں, نیچے اپنا نمبر اور فیس بھی لکھ دیں. کل سے یہ بھی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. 500 روپے میں محبوب. نہیں بھائی اتنا بھی سستا نہیں بیچنا سی. تو بنگالی بابا اتنا کا بیچتے, آپ تو مہنگا بیچیں گے. بنگالی بابا والے پھر وہ ہوتے بھی اسی طرح کے ہے نا. دیکھیں یونیورس آپ کو کبھی بھی آپ کی نیڈ کے مطابق نہیں دیتا. اس سے میں نے بتایا نا کہ آپ اپنی زندگی کے خود ہی جادوگر ہیں اور آپ عامل بھی خود ہی ہیں. اب یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے آفیسز میں, ہمارے کام کاروبار پہ چل رہی ہوتی ہیں, ہمارے گھروں میں چل رہی ہوتی ہیں, اس کو آپ پازیٹیو میں کنورٹ کر لیں. 2 4 6 دفعہ میں آپ کو پرابلم ہوگی, تھوڑی سی پرابلم ہوگی, لیکن ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو عادت ہو جائے گی, ہیبٹ ہو جائے گی اچھا بولنے کی, اچھا سوچنے کی اور اچھی چیزیں کریٹ کرنے کی. تو اسی طرح سے پھر ہوگا. یہ جو آپ میں بات ہو رہی ہے یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. نہیں تو پوری دنیا میں دیکھیں لوگ اکثر اسی طرح سے مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں کئی کہتے ہیں میڈم بولنے سے کیا ہو جاتا ہے, سوچنے سے کیا ہو جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ بھائی اگر سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا تو جو سوچ رہے ہو اس کو بھی بند کر دو. نیگیٹیو اگر پازیٹیو نہیں سوچ سکتے تو نیگیٹیو بھی بند کر دو. لیکن دماغ آپ نے بتایا نا خالی ہے, کچھ تو سوچے گا. تو سوچے گا. اگر آپ اچھا نہیں سوچو گے تو وہ گند بلا ہی سوچے گا, اس میں کوڑا کچرا ہی بھرے گا. پھر وہ یہ مکیش امبانی, ملک ریاض, ایلن مسک, یہ کیا سوچتے ہیں؟ یہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, ادھر عوام کے بزنسز نہیں چل رہے, اسٹارٹ اپس فیل ہو رہے ہیں. دیکھیں ان کو اس سائنس کا پتہ ہے. میں نے آپ سے بولا جیسے کہ ہمارا ذہن جس چیز پہ بھی فوکس ہو جائے گا وہ دن رات ان کی سوچ میں یہی ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ایز اے بزنس, اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا زیادہ تر بزنس سے ریلیٹڈ ہی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو نقصان کا نہیں وہ سوچ رہے ہیں. ہم سب سے پہلے یہ چیز سمجھیں کہ پیسہ ایک انرجی ہے. پیسہ مطلب پیپر منی نہیں ہے. ہمارے پاس بڑی تھوڑی ہے, آپ کے پاس تھوڑی اس لیے ہے کہ آپ سوچتے تھوڑا ہیں اور آپ سوچتے نقصان کا ہیں, آپ سوچتے فراڈ کا ہیں, آپ سوچتے مہنگائی کا ہیں. وہ آپ سے مطلب سارے ہی ہو گئے نا. وہ ہم کہہ لیتے ہیں چلے ہم لوگ سوچتے ان چیزوں کے بارے میں نہیں. ہم میں نہیں شامل ہو رہی کیونکہ میں نے اپنے ذہن کو صاف کر لیا, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں میں نے بولا کہ یونیورس کے لاز جتنے بھی ہیں, یہ یونیورس کا کام جو بھی ہے یہ انرجیز پہ چل رہا ہے, یہ وائبریشنز پہ چل رہا ہے. آپ جب تک پیسے کو ایک انرجی نہیں سمجھیں گے, اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا نہیں جانیں گے, اس کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہونا ہے,
اس کے ساتھ کنیکٹ اسی طرح سے ہوا جائے گا جب آپ پازیٹیو سوچیں گے, پازیٹیولی کام کریں گے, ٹھیک ہے, اپنا سیلف امیج اپنا بہتر کریں گے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بھی جو ہمیں بیسک ایتھکس بتائی نہیں ہے نا زندگی کو جینے کی, وہ کیا ہیں؟ سچ بولیں, ایمانداری سے کام لیں, ٹھیک ہے, صلہ رحمی سے کام کریں, معاف کر دیں, درگزر کر دیں, مطلب حلال کمائیں, انصاف سے کام لیں, یہ ساری بیسکس ہیں نا. اب دیکھا جائے تو یہ یونیورسل لا اگر ایک مسلمانوں کے لیے خالی اگر ہو فار ایگزامپل, تو یہ صرف ہمارے لیے کام کرنا چاہیے, کیونکہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں, حج ہم کرتے ہیں دکھانے کی, جو بھی باقی چیزیں نہیں کرتے, باقی چیزیں بیسک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے اور یہ سب کے لیے سیم کام کر رہا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اگر کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے لیے کر رہا ہے بھائی آپ, یا فار ایگزامپل میں اکثر بات کرتی ہوں آپ تو کر سکتی ہیں, ظاہر سی بات ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اتنا کما رہے ہیں یا آپ اتنا سب کچھ کر رہی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں, ہم سے تو نہیں ہو سکتا. بھی سب کے لیے ہے. اور کئی پھر رشتہ ہمارا جو ہے نا پیسے کے ساتھ, وہ ہم نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ بس یار اتنے میں گزارا ہو رہا ہے, بس کافی ہے. اب آپ نے پوری لسٹ اگر فار ایگزامپل بنائی ہوئی ہے کہ مجھے مہینے میں اتنا چاہیے, مجھے یہ فیسیں دینی, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس سے ہٹ کے اگر کچھ اور آ گیا ہے, جو جاب طبقہ لوگ ہے ہمارا, ٹھیک ہے, اگر ان کو ایمرجنسی میں کوئی پیسے چار پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو ان کو تو ہاتھ پاؤں کی پڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی تم نے سوچا ہی نہیں تھا اس سے زیادہ, تم نے گمان ہی اتنا کیا تھا اللہ سے, اسی لیے تو نوکری کر رہے. ہاں اسی لیے نوکر بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب بزنس پرسن ہے اگر, تو وہ بھی کیا کر رہا ہے کہ اس کو بھی مطلب پیسہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر مسعود صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کر لیتا ہوں, میں بھی یہ کر کے دیکھتا ہوں, یہ فلانا یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کرتا ہوں. اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس 4 پیسے آنا سٹارٹ ہوئے, اچھا کیا کیا چیزیں چاہیے, کیا کیا ٹیم چاہیے, کیسے چاہیے, سارا کچھ کرا کے اب سٹارٹ کر لیا. لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے اس کی ایفرٹ کیا تھی, اس کے پرپز کیا تھے, اس کی ساری اسٹریٹجیز کیا تھی, اور وہ کتنے عرصے سے لگا ہوا ہے, مطلب اس کی بھوک کتنی تھی. میں نے آپ سے کہا کہ کائنات ہمیں جو ہے وہ ہماری نیڈ پہ نہیں دیتی, آپ کی نیڈ پہ دیتی ہے, آپ کی گریڈ پہ نہیں دیتی. آپ کی ہیں کہ جیسے امبانی صاحب ہیں یا بل گیٹس ہے یا فار ایگزامپل میں کیوں نہیں بن پا رہا. اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں کمپیریزن آ گیا. یونیورس میں اتنا کچھ ہے, مطلب اتنا ہے کہ اگر کائنات کا ہر انسان بھی یہ کہے نا کہ مجھے پوری دنیا کی دولت چاہیے تو وہ اس کو سب کو بھی دے کے نا اس کے پاس ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں آنے والی. یونیورس میں اتنا پڑا ہوا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یونیورس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونا جان رہے, ہم اس پیسے کی انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہونا نہیں جان رہے. ہم کیا کر رہے ہیں, جو مسعود کے پاس آ رہا ہے, جو XYZ کے پاس آ رہا ہے, جو سائمہ کے پاس آ رہا ہے, اس میں سے نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے بل گیٹس کی نظر لگا کے بیٹھے ہوئے, اس کے پاس اتنا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا. پھر بھی اسے نظر پتہ نہیں آتا, اس نے آپ سے کورس کیا. نہیں میں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو لرننگ پوائنٹ پہ ہیں ابھی. مطلب ان نے دیکھیے وہ پھر بھی ٹچ سے مس نہیں ہو رہا, حالانکہ دنیا ان کے اوپر نظر رکھ کے انہیں نظر لگے نا بھائی. ہم اپنے گھر میں ابھی نظر کا کہتا ہے کہ مہران لیتے ہیں نا, پیچھے کالا کپڑا جوتا لٹکا لیتے ہیں. وہ بھائی نظر 5 لاکھ کی گاڑی کو کیا نظر لگنی ہے, جو 10 کروڑ کی گاڑی لے کے پھر رہا ہے وہ کچھ نہیں کرتا. وہی آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ نظر آپ کی اس سے نہیں لگ رہی کہ دیکھنے, وہ جو آپ نے سوچ کریٹ کر لینی ہے, وہ سوچ جب کسی دوسرے نے تو بعد میں کرنی ہے, آپ نے تو پہلے کریٹ کر لی کہ بھئی نظر لگنی ہے. جو آپ پہلے ایک سمبل بتا رہے ہو اس کو کہ میں نظر لگا چکا ہوں اس کو. جس کھڈے پہ جوتی گری اگلے چوک پہ نظر. تو یہ چیز ہے کہ آپ ان کو پتا ہے کہ ہمارا پیسے کے ساتھ کیسا رشتہ ہے, اور ہم جتنا چاہیں اس کو کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو فارمولا پتا ہے, وہ ہمیں وہ نہیں پتا. وہ ہمیں بتا وہ یہی ہے نا کہ آپ اس چیز کو اس طریقے سے پراپرلی ان چیزوں کو سوچ کے, مطلب سمجھ کے اور پھر سوچ کے چلیں. ٹھیک ہے, اب ان کو نظر کیوں نہیں لگ رہی ہے, چاہے جو مرضی نظر رکھ کے بیٹھا ہو, آپ کو نہیں پتا. آپ کی تو میرے خیال سے خاندانوں کی بھی اتنی کمائی نہیں ہوگی, یا ان کے ساتھ پشتوں نے بھی اتنا نہیں کھایا ہوگا جتنا وہ چیریٹی میں دے دیتے ہوں گے. ساڈے ملک نے نہیں اتنا کمایا, ہاں جتنا وہ چیریٹی میں دے دیتے ہوں گے. تو آپ کو آپ کا بھائی, ہم تو $1 بلین کے لیے 10 ملکوں کو خط لکھتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, اور ان کو میں کل پڑھ رہا تھا کہ اس کو $10 بلین کا لاس ہو گیا ہے. ہاں تو کچھ نہیں, اس کے لیے تو پھر بھی کچھ بھی نہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ انرجی ہے, میں پھر کریٹ کر لوں گا. جیسے یونیورس کے ساتھ آپ جیسے ٹریٹ کریں گے, یہ ویسے ہی آپ کے ساتھ ریٹرن دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ
تم جیسا گمان. اور دوسری بات یہ کہ اس نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ ایگزیکٹلی اس میں کہا کہ تم میری طرف 1 قدم آؤ تو میں جی 10 قدم ہے یا 70 جو بھی وٹ ایور کہا جاتا ہے. وہ یہ نہیں اس نے صرف کہا کہ تم اچھا کام کرو گے تو میں اچھے کے لیے ہی صرف آؤں گا. آپ برا بھی سوچ رہے ہو, آپ برا بھی کر رہے ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی اتنے ہی قدم آپ کی طرف پلٹ کے واپس آئے گا. ان سوچوں کے ذریعے, ان الفاظ کے ذریعے, ان فیلنگز کے ذریعے ہم جو کچھ بھی اپنی دنیا میں اپنے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, جس طریقے سے جو کریٹ بول رہے ہیں, وہی ریٹرن واپس کئی گنا واپس ہو کے آ رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن سائمہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو انسان کا ہے نا وہ اس کے مقدر میں جو رزق ہے اس کے مقدر میں لکھتی ہے. تو دیکھیں رزق لکھا ہے نا. اچھا آپ کہتی ہیں رزق لکھا ہے. اب رزق میں کیا کیا کچھ آتا ہے, پیسے نہیں لکھے ہوئے. اچھا رزق اور پیسے دو الگ چیزیں, الگ الگ چیزیں ہیں. اب دیکھیں کہ رزق بولا ہوا ہے, رزق میں کیا آتا ہے, آپ کا کھانے پینے کی چیز آ گئی اور آپ کے جسم ڈھانپنے کا. ٹھیک ہے, جہاں تک میرا اپنا یہ خیال ہے, ٹھیک ہے, میری جو چیزیں مطلب میرے ذہن میں اس میں جو چیزیں آ رہی ہے میں اس کے مطابق کہہ رہی ہوں, اس میں کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بعد میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے. اب رزق میں یہ چیز آ رہی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے, ہم لوگوں نے جیسے کہا کہ چھت ہونی چاہیے. چھت آج سے آپ ہزاروں سال پیچھے چلے جائے, جب دنیا سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ دیکھیں گے کہ چھت تو لوگ جو ہے پتوں سے یا ٹہنیوں سے, درختوں سے, ان سے بھی بنا کے رہ لیتے تھے, رہ سکتے تھے نا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو چھت مل سکتی تھی. اب وہ اس چیز میں نہیں آ رہا. لیکن پیٹ بھرنے کے لیے کھانا وہ بھی 2 وقت کا چاہیے ہوتا ہے. 3 وقت کا ہم نے ویسے بنا لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, چاہیے 2 وقت کا ہی نا. آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہے کسی کو مانگ کے کھانا پڑ رہا ہے, چاہے کسی کو کسی کی ہیلپ کرنی پڑ رہی ہے, جیسے بھی ہو رہا ہے, چاہے کوئی حلال کما کے کھا رہا ہے, حرام سے کما رہا ہے, جیسے بھی کما رہا ہے, وٹ ایور جیسے بھی, لیکن روٹی پوری ہو رہی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وعدہ پورا انسان نہیں کر رہا اپنا. جب اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ مطلب میرے پاس ہے تو آپ کے پاس نہیں ہے, تو اگر اس نے لکھنا ہوتا مقدر سارا کچھ سیم, ایک سیکنڈ آپ کا, ایک منٹ, ایک پل, ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ اور لکھ دیتا, میرے لیے کچھ اور لکھ دیتا. وہ تو انصاف کرنے والی ذات ہے, تو سب کو برابر تولتی ہے نا. ٹھیک ہے, پیچھے چلے جائیں آپ تو قرآن پاک میں ذکر ہے جیسے کہ من و سلوا کا. من و سلوا سب کے لیے برابر اتر رہا تھا, تو رزق تو برابر آ رہا تھا. اس میں جب ٹانگ اڑائی, کس نے اڑائی؟ انسان نے اڑائی. انسان نے کہا کہ مجھے ترکاری, گھیو اور جو مطلب زمین پہ جو چیزیں اگتی ہیں مجھے وہ چاہیے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے اس ٹائم کہا کہ تم عرفہ کھانے کے بدلے میں یہ ناقص چیزیں کیوں مانگ رہے ہو. اب اس میں اور بھی کتنے سارے مطلب آپ کی سوچ کے دروازے کھلتے ہیں کہ عرفہ اس ٹائم جو پرندوں کا وہ گوشت اترتا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے گوشت مطلب کھانا عرفہ ہمارے لیے رکھا, لیکن ہم نے اس پہ ترجیح دی سبزیوں پہ دی. ٹھیک ہے, پیاز پہ اور ان چیزوں پہ. ٹنڈے تو آج ٹنڈے ہوئے پڑے ہیں ہر طرح سے, وہی نا کما کے آج بال بھی اتر جاتے ہیں اور پھر بھی نہیں پوری پڑ رہی, پھر بھی کہتے ہیں یار قبر ویچی جا کے آرام آنا ہے. تو دیکھیں یہ انسان نے خود اپنے لیے کریٹ کیا نا. اب رزق اللہ دے رہا تھا, لیکن اس کے بعد اب اس نے جو کمانا ہے وہ اس نے اپنی ایفرٹ سے, اپنی مشقت سے اور اس چیز سے کرنا ہے یہ. اور اس کے بعد دیکھیں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی پیسے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں پیسہ بہت خراب چیز ہے, اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ہے تو اس نے یقیناً کوئی غلط ہی کام کر رہا ہوگا, اچھے طریقے سے تو پیسہ نہیں آ سکتا, کما سکتے. وہ یہی دلیلیں دیتے ہیں, اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی پیسہ حلال نہ نہیں آتا, حلال نہ نہیں آتا, اتنا لالچ نہیں اچھا, رشتے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے جو اس طرح سے مطلب اس طرح کے ہمارے بلیفس بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ ہماری ایفرٹ پہ ہے. رزق یہی 2 چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, گھر بھی وہی بات ہے کہ ہم درختوں سے, ٹہنیوں سے اس میں رہ سکتے تھے, مٹی سے بھی گھر بنا کے رہ سکتے تھے. اب یہ ہم نے اعلیٰ اور عرفہ قسم کے گھر اگر بنانا چاہیں تو ہم نے خود, یہ ہماری مرضی ہے, یہ ہماری خواہش ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ڈیمانڈ پہ ہو رہا ہے, تو یہ ہمیں ہی اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی, ہمیں اس قابل بھی خود کو خود ہی بنانا پڑے گا. یہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ دولت میں آ رہا ہے پیسہ. اب دولت میں اور رزق میں تو فرق ہے نا. پھر
اور پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ دولت سے یہ ہو جاتا ہے، خرابی ہے، یہ ہے وہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں، مطلب جو نوافل میں جو آ جاتی ہیں، ہماری جو فرائض جو ہمارے آتے ہیں کہ جیسے حج ہے، پیسے سے ہوگا، وہ پیسے سے ہوگا. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ پیسہ ہوگا تو آپ کو دیے نہیں. ہر کسی کو تو نہیں اللہ نے کہا دینے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پیسہ کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے. ہم کیوں امبانی نہیں بن پا رہے؟ ارکان میں سے ہی نہ ہوتے، مطلب وہی نا، ہم امبانی کیوں نہیں بن پا رہے، ہم بل گیٹس کیوں نہیں بن پا رہے، ہم ایلن مسک کیوں نہیں بن پا رہے؟ اسی وجہ سے، کیونکہ ہمارے مطلب بلیفس اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ پیسہ اچھی چیز نہیں ہے. بھئی پیسہ بہت اچھی چیز ہے. کس نے بنائے ہیں بلیف؟ پیسے والوں نے؟ ہم لوگوں نے نہیں، پیسے والوں نے تو نہیں بنائے. دیکھیں پیسے والے تو جب پیسہ بنا لیتے ہیں تو پھر ان کو بس مزید پیسہ بنانے پہ ہی ہوتا ہے دھیان. پھر وہ ان کا ان چھوٹی موٹی خرافات پہ، نیگیٹیوٹیز پہ ان کا دھیان نہیں رہتا. جیسے آپ نے بتایا نا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ جو آپ نے ہی کویسچن کیا کہ جی مائنڈ سائلنس اور سیلف ٹاک، جیسے جیسے آپ کا لیول اپ ہوتا جاتا ہے، آپ اس اسپرچویلٹی میں بھی چیزیں آپ کی اپ ہوتی جاتی ہے، آپ کا لیول اپ ہوتا جاتا ہے. ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی گردن میں سریا آ گیا ہے، اس میں غرور آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کل تک تو یہ مطلب ایسے آج اس طرح سے بات کرتی ہیں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو آپ اس ٹائم ہائر انرجی میں آ چکے ہیں. میں نے جیسے بولا نا کہ آپ کے الفاظ، یہ ساری چیزیں آپ کی انرجیز پہ کریٹ کر رہی ہے نا. تو ہمارے انرجی سینٹرز بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. جیسے جیسے ان کی کلینزنگ، جو میں نے بیسک ایتھکس بتائی ہے آپ کو لائف کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، قرآن پاک نے بتائی ہیں، آپ ان پہ چلتے جاؤ گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہوتی جائیں گی. جو آپ ڈیلی لائف میں اپنے لا آف اٹریکشن کے مطابق، مطلب وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جاتے ہیں قدرتی طور پہ، جب آپ اس ٹائم جائیں گے آپ پیس آف مائنڈ میں ہوں گے، آپ ریلیکس ہوں گے، آپ کا بلیف اتنا زبردست ہوگا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ ہر ایک کو مطلب دعاؤں سے یاد کر رہے ہوں گے، آپ شکر ادا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا، یا لوگوں کا، یا ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کا، ٹھیک ہے. مطلب اچھی ایک ہائر انرجی والی آپ فریکوینسی میں ہوں گے اس ٹائم. اور اس ٹائم پہ آپ کے اوپر الفا اسٹیٹ آف مائنڈ آیا تو آپ اسی چیزوں کو دوبارہ ملٹیپلائی کرتے جا رہے ہو، اٹریکٹ کرتے جا رہے ہو، تو خود ہی ٹھیک ہو گیا نا. قسمت کون لکھتا ہے؟ دیکھیے اس کے مطابق جیسے ہم نے ساری بات کی، تو اس کے مطابق دیکھیے انسان خود قسمت لکھ سکتا ہے نا اپنی. اب بیسک تو چیزیں یہی ہماری مقدر میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ رزق روز، مطلب رزق میرے اس میں ہے. اس کے بعد ہم نے خود ٹانگ اڑائی ہے، ہم نے خود ٹانگ اڑائی تو اگلی چیزیں ہم نے خود لکھنی ہیں. اب وہ ساری ہماری قسمت میں آ رہی ہوتی ہیں. جب ہم کہیں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہی قسمت میں تھا، اللہ کو یہی منظور تھا. بھئی یہ منظور نہیں تھا، یہ آپ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پیدا ہی کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناکامی جو ہے یہ اس کی مرضی ہو؟ یہ آپ نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، آپ نے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو کریٹ کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قسمت اپنی خود لکھتے ہیں. کیونکہ آپ نے، جیسے میں نے بتایا، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس ذہن نے کیسے کام کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، اس سے کیسے کوئی چیز لے سکتے ہیں ہم، جب ہمیں اس کی سائنس پتہ چل گئی اور پھر ہم اس کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم خود غلطی کر رہے ہیں نا. ہم کہیں نہ کہیں پہ مسٹیک کر گئے تو ہم نے اس کے نہیں. اب ہر چیز کے لیے آپ کو ڈیزرونگ بننا پڑتا ہے، ایلیجیبل بننا پڑتا ہے. تو اس کے لیے یونیورس کے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کہ نقصان ہو جاتا ہے وٹ ایور. لیکن اگر آپ غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے ان چیزوں کو، تو غلطی ہماری ہی نکلتی ہے. اور جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو اگر بتاتا ہے کہ جی فار ایگزامپل آپ کی یہ بیماری اس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے، آپ نے یہ اپنی جو ہے وہ فوڈ ہیبٹس آپ کی غلط تھیں، یہ آپ نے غلط کیا، یہ اس طریقے سے کیا، یہ اب آپ اتنے دن آپ کے پاس، یا اس طریقے سے آپ اس بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیور کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے. آپ اس پلان کے مطابق چلتے ہیں تو آپ اپنی بیماری کو ٹھیک کر لیتے ہیں نا. اسی طرح سے لائف کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کو جب پتہ چل گیا ہے، آپ اس کے مطابق اگر لے کے چلو گے تو آپ اس چیز کو ٹھیک بھی کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ اس ٹائم لگ گئی تو وہ آپ جو کچھ اچھا ہوا اس پہ تو بلے بلے ہماری ہوگی، اور جو نہیں ہو سکا وہ اللہ کی مرضی تھی. اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی، یہ آپ نے کیا ہے. تو جب آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں کنٹرول آئے گا. لیکن جب تک ہم دوسروں پہ، اور یہی عام روٹین میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کچھ غلط ہو جاتا ہے جب ہم کسی دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، جو ہم بلیم گیم یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک آپ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے رہیں گے. کیوں؟ جب آپ خود ذمہ دار اپنی ذمہ داری لیں گے کہ یہ کام میری وجہ سے غلط ہوا ہے، یا یہ
اس بندے نے میرے ساتھ ایسا برا کیا تو میری وجہ سے ہوا ہے, کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ہی چاہے آپ کی غلطی ہو, آپ اس کو ایکسیپٹ کرو گے تو آپ کا مائنڈ اس کے بارے میں سولوشن دے گا. ادروائز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے نا, وہ کمفرٹ زون میں رکھتا ہے آپ کو, وہ آپ سے وہی کام کرتا ہے جس میں اس میں کمفرٹ فیل ہوتا رہے. اب آپ کہو گے کہ جی یہ سائمہ ایسے نہ کرتی تو میرے ساتھ ایسے نہ ہوتا, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا تو میں نے یہ کام کر لیا, مجھے نقصان ہو گیا. اب آپ کا کانشیس مائنڈ کہے گا کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے, یہ تو مان رہا ہے کہ بھائی اس نے کیا غلط, مجھے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں, صفائیاں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دیٹس وائی وہ سکون میں ہے. لیکن جب تھوڑا بہت بھی آپ اپنے آپ کو کھنگالو, آپ کہو کہ یار یہ غلطی تو میری بھی ہے, آپ نے فار ایگزامپل میرے پہ ٹرسٹ ہی کر لیا, کیوں کیا ٹرسٹ آپ نے مجھ پہ, کیوں کر لیا زیادہ ٹرسٹ آپ نے مجھ پہ؟ سوچنے والی چیز ہے نا, آپ کر سکتے ہو نا, اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ غلطی تو میری ہے, یا میں نے آپ کو بات کی تو میں نے یقین کر لیا, کیوں یقین کیا میں نے, بھائی میں دیکھتا, میں سمجھتا, یا میں اس طریقے سے کرتا, میں ان کی باتوں میں آ گیا, یا مجھے ان کے ساتھ مطلب بہت لگاؤ ہے, تو میں کیوں اتنا لگاؤ کیوں ہو گیا آپ کو مجھ سے؟ ایک لمٹ میں رہنا تھا, وہ آپ کی غلطی تھی, آپ نے اس لمٹ کو ایکسیڈ کیا تو آپ کو اب پرابلم آ گئی, اب آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی وجہ سے ہو گیا. تو جب آپ کہو گے کہ نہیں میری بھی غلطی ہے کہیں نہ کہیں, پھر آپ کیا کرو گے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے. پھر آپ کا کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ کہے گا اچھا ٹھیک ہے, اب اس کو جو ہے نا مطلب اب اس کو ورکنگ وہ آپ کو پھر نکال کے بتائے گا اچھا یہاں پہ تمہاری غلطی ایسے ایسے ہے. پھر ڈیفینیٹلی آپ سولوشن کی طرف جاؤ گے, سولوشن کی طرف جاؤ گے کہ میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب بہتر کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ کر لو گے اس کو, تو وہ ٹھیک ہو گیا نا. تو پھر آپ اپنی قسمت خود ہی لکھ رہے ہوتے ہیں, خود ہی بدل بھی سکتے ہیں اس کو. تو یہ سب جو ہے نا بس کتابی باتیں ہیں. انسان دوسرے انسان کے دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہوتا, کنٹرول نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ انسان میں نے دیکھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ بہت ایکسیڈ لیول کے ہوتا ہے. آج انسان اپنا دماغ خود کنٹرول کر لے تو بہت بڑی بات ہے, سنبھالا جاندہ. میں کہتی ہوں کہ آج کا جو انسان ہے نا اس کو دوسرے کے بارے میں ہر چیز پتہ ہے, یار یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, مجھے پتہ ہے, اس کا مجھے اتنے عرصے سے پتہ ہے, اس کی نیچر ایسی ہے, اس کا وہ ایسا ہے, یہ ایسے کرتا ہے, یہ ویسے کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے جنت میں جانا ہے تو اس نے دوزخ, ہمیں جنت دوزخ تک کا بھی پتہ ہے دوسروں کی, ٹھیک ہے, دوسروں کی, اپنا ہمیں کھ بھی نہیں پتا. تو پھر کس طرح سے ہم بزنس والے لوگوں کے لیے تھوڑا بتا دیں کہ بہت سے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں لیکن فیلور کی طرف چلے جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں. کیا بیسک اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی اسٹارٹ اپ کو, نئے بزنس کو فیلور کی طرف لے جاتی ہیں؟ اور اگر آپ لوگ اس پر کچھ کورسز یا کچھ چیز آفر کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس کا ذکر بھی ضرور کیجیے گا. دیکھیے اس میں سب سے پہلے میری نظر میں جتنا بھی ہے نا کہ ہم وہی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اب کر رہے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہ اس فار ایگزامپل اب مسعود صاحب اگر انہوں نے اتنا عرصہ, تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے کہ انہوں نے چینل بنا لیا, اتنی ریٹنگ ہو گئی ہے یا اتنی ویورشپ ہو گئی ہے تو میں بھی کرتا ہوں اسٹارٹ یار, ٹھیک ہے. اس نے تو گھر میں کر لیا, اس نے ایسے کر لیا اور اتنا یہ وہ, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے پیچھے کی کیا اسٹریٹجیز ہیں اور کتنے عرصے کا اس کا یہ سفر ہے. ایک چیز یہ ہو جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے دیکھا دیکھی, اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, اپنے آپ کو ذمہ دار. سب سے پہلے آپ اپنی ایبلٹی چیک کریں کہ میری ایبلٹی کیا ہے, میرے اندر صلاحیت کیا ہے, اور سیکنڈ میرا انٹرسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے انٹرسٹ کو ساتھ ساتھ سروائیو بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو کوئی جاب کرنی پڑتی ہے, کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ کا مین فوکس جو ہوتا ہے اپنی اس خاص مقصد کے اوپر, جو آپ نے ایک بڑا مقصد بنایا ہوا ہوتا ہے یا ایک شوق ہوتا ہے آپ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تھوڑی بہت اس کے بارے میں پریپریشن کرتے رہتے ہیں, نالج لیتے رہتے ہیں, تیاری کرتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہ رہے ہوتے ہیں. ایک دم سے آپ اگر کہیں کہ جی مجھے یہ شوق ہے تو میں یہ کر لوں, تب بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اب آپ اپنی ایبلٹی کو کیسے چیک کریں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے تو کیا نہیں. آپ اپنے پیچھے جا کے دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام, کوئی بھی ایسی چیز جس کو کرتے ہوئے آپ کو بس مزہ آتا تھا, آپ اس کو گھنٹوں بھی دنوں بھی کر سکتے تھے بغیر کھائے پیے, آپ کو کھانے پینے کی کوئی ہوش نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, آپ تھکتے نہیں تھے, ٹھیک ہے. اور پیشن یس, جب آپ کا پیشن پروفیشن بن جائے یا آپ پروفیشن کو اپنا پیشن بنا لیں گے تو پھر 100% آپ نے آگے جانا ہی جانا ہے. لیکن ان چیزوں میں جب ہم کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا کام سٹارٹ کر لیا, لیکن تھوڑی سی پرابلم آ گئی کہیں, تھوڑا سا دیکھا کہ اچھا فلانا تو اتنا کما گیا, لیکن آپ نے تھوڑا سا ابھی سٹارٹ لیا,
اس کے بعد یہ نہیں ہو پا رہا, وہ نہیں ہو رہا, ایسے نہیں ہو رہا, چھوڑ دیا اس کو, پھر نیا اسٹارٹ لے رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کنسسٹنسی بہت کم ہے, بہت کم ہے وہ. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ یوٹیوب, اب آپ کی جو ویڈیوز ہیں, آپ دیکھیں کہ جب اسٹارٹ میں سوشل میڈیا آیا تھا تو گھنٹوں کی ویڈیوز ہوتی تھی, آدھے آدھے گھنٹے کی آنا اسٹارٹ ہوئی. پھر یہ تو آپ پوڈ کاسٹ کی وجہ سے پھر دوبارہ سے یہ چلنا اسٹارٹ ہو گیا, شارٹس آ گئی ہیں. لیکن بچے ابھی بھی, یا ینگسٹرز جو ہیں وہ ابھی بھی نہیں اسٹل کرتے, نہیں ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ, کانسسٹ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ دیکھیے ہمارا اب جو فوکس ٹائم ڈیوریشن ہے کہ وہ بہت کم ہو چکا ہوا ہے ان چیزوں نے. پھر ہم بڑے اسکرین سے چھوٹی اسکرین پہ آ گئے, ہمارا ویژن بہت چھوٹا ہو گیا. اور بعض اوقات ہم پریزنٹ بھی نہیں ہوتے, لائک ہم کچھ یہ کریں لیکن ہماری سوچیں کہیں اور ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا چیز جو مائنڈ سائنسز کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو پرانے بلیفس ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے ہم مطلب جھگڑے ہوئے ہیں, ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ ہمیں کیسے آ کے پرابلم کر رہے ہیں. جیسے پیسے کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ پہلے ذکر کیا, کئی جملوں کا ذکر کیا کہ پیسہ جو ہے نا وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, پیسہ غلط ہے, پیسہ بضرورت کے مطابق ہی ہونا چاہیے, بس خرچے پورے ہو جانے چاہیے, ٹھیک ہے, اس حد تک ہی ہے. اب جب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے سوچا ہی صرف خرچے پورے کرنے کے لیے اور آپ کہیں کہ جی مجھے لاکھوں کروڑوں روپے کمانے ہیں, وہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس, کبھی بھی نہیں آ سکیں گے. آپ کو آپ کی ورتھ کے مطابق مارکیٹ دیکھیں. پہلے میں کروڑوں کا سوچتا تھا, اب اربوں کا سوچوں گا. ان اربوں کا نہیں, اربوں روپے کا. نہیں, پہلے اربوں کا سوچیں گے تو پھر اربوں روپے سوچیں گے کہ ان اربوں نے کیسے بنائے, سارا کچھ کیا. کیونکہ وہی چیز ہے نا کہ ہم نے وہ خیالی دنیا بنائی ہوتی ہے, لیکن ہمارا سب کانشیس کسی اور چیز کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کا سب کانشیس اسی کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا. تو ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ ایک بڑی مزے کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک فار ایگزامپل ایک پیرنٹ ہیں, وہ اپنے بیٹے کو کہتے رہتے ہیں, مطلب بچپن سے وہ بھی بول رہا ہے, سن رہا ہے, جب جوان ہوا سارا کچھ کہ جی یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ ایسے ہے ویسے ہے, ٹھیک ہے, نالائق ہے. اب وہ یہ باتیں سن رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, ککھ بھی نہیں ہے اس کے پلے میں, سارا دن سوتا ہے, اس نے کام کرنے کیا کرنا ہے, کمانا کیا ہے. اسکول میں تھا تو اسکول کالجز والوں نے بتا دیا, کبھی کوئی مسٹیک کر دی کہ یہ تو نالائق ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں بن سکتا. سوسائٹی میں نکلا, پیسہ کمانے نکلا, تو آگے سے پتہ چلا کہ جی پیسہ تو اتنا آرام سے آسانی سے کمایا ہی نہیں جا سکتا, پیسہ کمانا تو بہت مشکل ہے. مطلب یہ 2 4 6 دفعہ چیزیں اس نے جو سنی, تو یہ اس کے سب کانشیس کے لیے بہت تھیں پکڑ کے بیٹھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب وہ کمانے نکلے گا, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اس کے گھر میں چل رہا تھا, اور اس کے گھر کا سسٹم بھی ایسا ہی تھا کہ جاب کر رہا تھا, والد صاحب جو ہے نا وہ جاب کرتے تھے, وہی جو خرچہ آتا تھا مہینے کا فکس ہونا, بس اسی کے مطابق زندگی کو لے کے چلنا رود ہو کے. اب وہ ایسی سوچوں کے ساتھ جو اس کی پروگرامنگ مائنڈ کی ہوئی ہے, وہ کیسے جا کے باہر جا کے لاکھوں روپے کی کما سکے گا؟ نہیں کما سکے گا. اس کے اندر ہوگا بے شک, وہ اس نے اپنے پلانس بنائے ہوں گے, سب کچھ کر رہا ہے, وہ ٹھیک ڈائریکشن میں چل رہا ہے, لیکن وہ اس کا سب کانشیس کہیں نہ کہیں اس کو پھر جا کے بٹھا دے گا کہیں نہ کہیں. ہو سکتا ہے کچھ ماں وہ تھوڑی سی اپنی گاڑی چلا لے گا. بڑی مزے کی سٹوری یاد آئی ہے, سوری میں نے آپ کی بات کاٹی. ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد میں نا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کی یہ ریسرچ لکھی بھی موجود ہے اور اس کے وی لاگس بھی موجود ہیں. انہوں نے گندم کے 2 فیلڈز لگائے, ویٹ کے, اور ایک فیلڈ کو وہ کہتے رہتے تھے, روز صبح جاتے تھے, اسے کہتے تھے تو نکمہ ہے, تیرے سے کچھ نہیں ہو سکتا, تمہاری تو قد ہی چھوٹا ہے, تم سے تو یہ نکل بھی نہیں سکیں گے. گندم کو نا, مطلب ویٹ کو کہہ رہے ہیں. اور دوسرے کو وہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم سے خوبصورت پودا ہی کوئی نہیں ہے. اور رزلٹ کیا تھا, مطلب اب ظاہر بات ہے اس کو سائنس کب کس طرح مانے گی نہیں مانے گی, لیکن بینگ ہم نے مانا, دیکھا اور ان کا سنا بھی صحیح. ڈاکٹر صاحب کو ہم پرسنلی بھی جانتے ہیں کہ واقعی جس گندم کو وہ کہتے رہے تھے کہ تم سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے, اس کی جو پروڈکشن تھی اس پر ایکڑ وہ بہت زیادہ تھی. جس کو کہتے رہے کہ تم بہت اچھے ہو, اور جس کو کہتے رہے کہ تم نکمے ہو, اس کی نا وہ ویٹ پروڈکشن بہت کم تھی. تو اگر یہ لیونگ تھنگز ہیں, پلانٹس بھی, اگر ان پر ہو رہا ہے تو انسانوں پہ تو وہی میں نے کہا تھا کہ ان سب کے یہ الفاظ کا جادو ہے نا, آپ کا انرجی وہ کریٹ کر رہا تھا اس کے لیے اچھی. تو یہ الفاظ ہمارے ساتھ بھی یہی چیز کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کا سب کانشیس, لیکن تھوڑا سا اس کو ہٹ کے نا, یہ لا آف اٹریکشن یا ان چیزوں سے ہٹ کے اس کے اوپر ہم NLP کو زیادہ اپلائی کرتے ہیں کہ ہمارا جو باڈی کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے, کس طرح سے ہمارے ذہن کے ساتھ جو ہے, اس کو ہم NLP کے تھرو کر سکتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. کہ جسٹ الفاظ کی ہیر پھیر کے ساتھ
الفاظ کو چینج کرنے کے ساتھ، جیسے میں نے پچھلی بھی ذکر کیا تھا کہ نیگیٹو اور پازیٹیو ورڈز سوچیں ہوتی ہیں وہی کام کر رہی ہیں، تو پازیٹیو کرنے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے. تو ایسے میں وہ لڑکا جب جاتا ہے تو وہ نہیں کما پاتا، کیونکہ اس کا سب کانشیس اس کو بتایا گیا تم کسی جوگے نہیں ہو، تم نے مطلب پیسہ بری چیز ہے، یا پیسہ اتنا کی ہونا چاہیے کہ بس خرچہ پورا ہو جائے. اب یہ دیکھیں کہ وہ نہیں کامیاب ہو پاتا اسی وجہ سے. پھر وہی جب شادی کے بعد وہی پیرنٹس جو اس کو آج تک کہتے رہیں کہ تم کچھ بھی نہیں، تم کچھ بھی نہیں، جب شادی ہوتی ہے تو بہو پہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تیرا سارا کچھ ہے. تو ایسے میں بتائیں کہ ان پیرنٹس نے اپنے مائنڈ کی بھی یہ پروگرامنگ کی ہوئی ہے اور اس اولاد کی بھی یہ پروگرامنگ ہوئی ہے کہ بھائی تم کچھ بھی نہیں ہو، تم ککھ بھی نہیں ہو. ڈیٹس وائی کہ وہ لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے. تو ایسی چیزوں کو ہم جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں NLP تھراپیز کے ساتھ، ہیپنو تھراپیز کے ساتھ، جس کے 1-2 سیشن میں جسٹ آپ اپنے پرانے بلیفس کو توڑ سکتے ہو، اپنے نئے بلیفس کو بنا سکتے ہو اور اپنی زندگی میں جہاں جانا چاہتے ہو وہاں پہنچ سکتے ہو. اسی سے ریلیٹڈ ہماری جو 3 days کی ورکشاپ ہوتی ہے، جس میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ بزنس سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ، کیونکہ اس میں ہم بزنس ماڈل اور ریلیشن شپ ماڈل کرواتے ہیں کہ بزنس میں آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کس طرح سے اس کے دماغ میں اتر کے اس کی بات کو جاننا ہے، اس کی نیڈس کو جاننا ہے، اس کے ہاٹ بٹنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کے بائنگ ڈیسیجنس کو جاننا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی حالانکہ فرسٹ پارٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم ایڈوانس کمیونیکیشن اسکلس کے نام سے بھی ورکشاپ کرواتے ہیں، مطلب وہ 1-2-3 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس کو ایک الگ سے بھی کر سکتے ہیں. اس میں 6 فلٹرز ہوتے ہیں ہپنوسس کے پوائنٹ آف ویو سے ہی. اس میں ہی اتنی کمال کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ وہی خالی اپلائی کرنا اسٹارٹ کر دو تو آپ اپنی سیل کو کئی گنا بڑھا سکتے ہو. ہمارے پاس کئی بزنس پرسنز جو آتے ہیں وہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے علاوہ تھراپسٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، سائیکالوجی سے ریلیٹڈ لوگ آتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اب ہمارے ساتھ بزنس میں پرابلم کیا چل رہی ہوتی ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ ہم نے بات کیسے کرنی ہے، اس کی ہم نے ضرورت کو کیسے جاننا ہے. اور پھر اس کے بعد جب اس میں ہم 6 فلٹرز بتاتے ہیں کہ اگر آپ 6 فلٹرز میں سے کسی کی بھی پرسنالٹی کو نکال لیتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا میں اس کے ساتھ کس طریقے سے بات کروں گا تو اپنی سیل کو میچور کر سکتا ہوں یا ڈیزائر ریزلٹس اس سے میں لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے مطلب مینیپولیٹ کر کے یا جھوٹ بول کے کرنا ہوتا ہے، نہیں. اب اس میں ہم یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ نے اگلے کے فلٹرز تو جان لیے کہ اس کے اندر یہ باتیں ہیں، میں اس طریقے سے بات کی جائے گی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے فلٹرز کو نہیں سوئچ کر پاتے، اپنے فلٹرز کو سوئچ نہیں کر پائیں گے، پھر ہم اگین وہیں پہ کھڑے رہ جاتے ہیں. جیسے ہمارے گھروں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو یا ساس سسر کو ایک دوسرے کے ساتھ یا پیرنٹس کو، میں نے اس کو بڑا سمجھایا، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھ آتی ہی نہیں ہے، اس کے تو عقل پلے ہی نہیں پڑتی ہے. وہ بھائی اس کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو نہیں سمجھانا آ رہا. اسی طرح کلائنٹ کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے لیکن ہمیں اس کے فلٹرز میں اترنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہماری ڈیل میچور نہیں ہو پاتی. اس پر ہم ڈیٹیل سے بھی سیشن کریں گے انشاءاللہ ضرور، اور کچھ اس میں لوگ سے اپنی ورک شاپ کو بھی لوگ جوائن کرنا چاہیں گے. کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے گا اس سے ریلیٹڈ کہ آپ ویسے تھوڑا اپنا ہم نے انٹروڈکشن تو کروایا نہیں ہے، بتا دیجیے گا کہ آپ کی ایکسپرٹیز کس چیز میں اور کس پلیٹ فارم سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. میری ایکسپرٹیز اصل میں جو ہے میں تھاٹ پروجیکشن سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ایکسپرٹ ہوں. لا آف اٹریکشن جیسے مینیفیسٹیشن جی آپ نے بتایا، اس سے ریلیٹڈ، اور NLP پریکٹیشنر بھی ہوں. اس کے علاوہ ریکی ماسٹر ہوں. ریکی آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ وہ جو ایجنسیز مطلب ریکی کرنی کسی کی پرسن کی، اس کی جاسوسی وغیرہ کرنا، یہ وہ نہیں، یہ ریکی ہیلنگ ہوتی ہے بیسیکلی. تو یہ ساری ٹرمز جو ہے نا، یہ ساری کے ساری مائنڈ سائنسز سے ریلیٹڈ ہی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ریکی اور لا آف اٹریکشن پہ تو ہم نے کافی اس ٹائم سے کافی بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یونیورس اور ہمارے مائنڈ کے لاز سے کام کر رہی ہوتی ہیں، انرجیز پہ، وائبریشنس پہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور جو NLP ہوتی ہے یہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے الفاظ کے ذریعے، جیسے نیورو ذہن سے ریلیٹڈ کہ اس ذہن کی کون سی لینگویج ہے، اس ذہن کے ساتھ کس لینگویج، اسی لینگویج میں جب اس کے ساتھ بات کی جائے گی، پنجابی بولتا ہے، اردو بولتا ہے، انگلش بولتا ہے، یہ بولتا تو خیر جو وہی ہم بتائیں گے کہ یہ ذہن بیسیکلی امیجز میں پروسیس کرتا ہے ساری چیزوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری اس میں سائنس بتائی جاتی ہے، پھر پراپرلی اس میں تھراپیز کروائی جاتی ہیں کہ آپ کے جتنے بھی فیئرز ہیں یا کوئی فوبیاز ہیں یا آپ کے پاسٹ میموریز ہیں کوئی جو آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی ہیں، کوئی ابیوزز ایسے ہو چکے ہیں آپ کے پاسٹ میں کچھ اس طرح سے، یا اس طرح کے کوئی کانسیپٹس، کوئی بلیفز آپ کے بن چکے ہوئے ہیں رانگ،
ان کو کیسے توڑنا ہے اور نئے بلیفس کو بنانا ہے, ان سب پہ پھر ہیپنو تھراپیز اور یہ NLP ہم کام کرتے ہیں. لیکن تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر کسی سیشن میں ضرور بیٹھیں گے, اور کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے گا تو اس کو آپ کو مائنڈ ایکسیس کمپنی کا نیم ہے شاید, اس پر جو آن لائن پریزنس بھی ہے تو جا کر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا, اور اس کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی آپ اس پہ مینشن کر دیجیے گا, جیسے کہ مائنڈ ایکسیس میری کمپنی کا نام ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جو ہے مائنڈ تک ایکسیس کروائی جائے, آپ کو بتایا جائے کہ یہ مائنڈ ہے کیا چیز, اس سے کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے, اور اپنی لائف میں آپ کیسے ہر ایریا میں بیٹرمنٹ لے کے آ سکتے ہو, چاہے وہ صحت و تندرستی سے ریلیٹڈ ہو, چاہے آپ کے ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہو, خوشیوں سے ریلیٹڈ ہو, ذہنی سکون سے ریلیٹڈ ہو, یا بزنس روپے پیسے سے ریلیٹڈ ہو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.